ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ سب کے اوپر ماشاءاللہ جو اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج یا عمرے کی جو ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا کے اندر ہی دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں امت کو۔ پہلی چیز، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے یا حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے۔ آسانی اور قبولیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو پیرامیٹرز دیے ہیں امت کو اپنے اس سفر سے متعلق، جو نیت کا پارٹ ہے، جو اس کی دعا کا حصہ ہے۔ پہلا ہے آسانی اور دوسرا ہے قبولیت۔ دیکھیں آسانی کس کے لیے ہوگی؟ آسانی اس کے لیے ہوگی جو اپنے ذہن کے مطابق چلتا ہے؟ نہیں، آسانی اس کے لیے ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج اور عمرہ کرے گا۔ آج ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے، اور خاص طور پہ اس چیز کو وہ بہت اچھے طریقے سے لوگ سمجھ سکتے ہیں جو فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن اس کے جو بیسک مناسک ہوتے ہیں اس سے بھی بالکل اویئر نہیں، ویل ورس نہیں ہوتے۔ مناسک کی بنیادی چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور وہاں جا کے ایسے جو ہے نا بڑے بڑے بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جس سے جو ہے نا وہ پورا کا پورا جو عمل ہے وہ جو ہے نا وہ سٹیک کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آسانی اس کے لیے ہوگی جو سیکھ کے عمل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آسانی کا ذکر کیا ہے، یہ آسانی ان لوگوں کے لیے جو دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دین نہ اپنے ذہن کا نام نہیں ہے، دین اندازوں کا نام نہیں ہے، اور دین جو ہے نا وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کا نام بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے رن ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی کریں، گوگل پہ سرچ کریں کہ اس ٹائم پہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دین سیکھ کر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو آپ سب ماشاءاللہ بہت جو ہے نا وہ خوش قسمت ہے کہ آپ حج پہ بھی جا رہے ہیں اور سیکھنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ آپ جو کرکس ہے حج کا، عمرے کا، وہ سیکھنے کے بعد آپ اس کے مناسک ادا کریں گے۔ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے سفر سے متعلق ہمیں سکھائی وہ ہے قبولیت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جو دعا کا حصہ ہے وہ قبولیت سے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابتدا سے ہی یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ قبول لیکن کس کا ہوگا؟ حج قبول اس کا ہوگا اگین جو سیکھ کر کرے گا۔ تو سیکھے بغیر جو عمل کریں گے ان کی قبولیت سٹیک کے اوپر آ سکتی ہے، لیکن جو سیکھ کر پوچھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بڑی ہے۔ یہ جو عمل ہے ان کا اللہ کے قبول ہی قبول ہے۔ لوگ ایک ٹرمینالوجی آپ لوگوں نے سعودی سوسائٹی کے اندر سنی ہوگی، جی حج مقبول۔ بھئی ہر حج مقبول ہے، اور حج اکبر، جو جمعے کو حج آ گیا تو حج اکبر، یہ کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ حج اکبر، حج مقبول، ہر حج مقبول ہے جو سیکھ کی کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ حج کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں انشاءاللہ بالکل جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں، میں آپ لوگوں کو انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ آپ لوگوں پہ نہیں کروں گا، جو بالکل پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ریلیونٹ اور سٹیپ بائی سٹیپس ہیں حج کو سیکھنے کے لیے، وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ جو ہے نا وہ پورشن کور کرنے کے بعد ہم کچھ دیر کی بریک کر لیں گے۔ اس بریک کے اندر آپ لوگ جو سوال ہوں گے اپنے پوچھ لیں گے میرے سے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ حج کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ حج کی 3 بڑی اور بنیادی اقسام ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ آپ لوگوں کو فوکس اس ٹائم پہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ حج تمتع کے اوپر کرنا ہے۔ جو پاکستان سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں۔ حج افراد کیا ہوتا ہے؟ حج قران کیا ہوتا ہے؟ بس ایک سنگل لائن کے اندر سمجھ لیں حج افراد کیا ہوتا ہے۔ حج افراد یہ فرد سے ہے۔ فرد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مطلب یہ میقات سے، اب میں کچھ ٹرمینالوجیز آپ کے لوگوں کے سامنے بیان کروں گا اور انشاءاللہ وہ ٹرمینالوجیز سیشن کے اندر کور ہو جائیں گی۔ جو حاجی ہے وہ میقات سے
صرف اور صرف ایک اکیلے حج کا احرام باندھتا ہے تو یہ حج افراد ہے. یعنی وہ میقات سے جب گزرے گا تو اس کی جو نیت ہے اس نیت کے اندر صرف حج شامل ہے, اس نے عمرے کا ارادہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ حج افراد ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف حج کی نیت ہوتی ہے, اس میں عمرے کی نیت ساتھ نہیں ہوتی ہے. جبکہ حج قران جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, دوسری جو حج کی قسم ہے, حج قران اس حج کو کہتے ہیں جس کے اندر جو حاجی ہے, حج کرنے والا ہے, وہ حج کی نیت کر رہا ہے اور اس نیت کے اندر اس نے حج کی نیت بھی کی ہے اور عمرے کی نیت بھی کی ہے. جو قران ہے, قران اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو اس نیت کے اندر اس نے دونوں نیتوں کو ساتھ ملا لی ہے, حج کی نیت کو بھی شامل کر لی ہے اور عمرے کی نیت کو بھی شامل کر لی ہے. جب اس نے دو نیتوں کو ملا لیا تو اس کو حج قران کہتے ہیں, حج قران. اور اس حج قران کے اندر جب وہ یہاں سے پاکستان سے نکلے گا اور اگر کوئی شخص حج قران کر رہا ہے تو وہ مکہ پہنچ کر عمرہ بھی ادا کرے گا, اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں کھولے گا, احرام کی حالت میں ہی رہے گا. جب تک جو ہے نا وہ 10 ذی الحجہ کو حلق نہیں کر لیتا تب تک وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا. تو اس کے اندر اس نے حج کی نیت بھی کی, عمرے کی نیت بھی کی, اور دوسرے نمبر پہ جب وہ مکہ لینڈ کرے گا اس لینڈنگ سے لے کر جب تک احرام کی حالت میں رہے گا جب تک وہ جو ہے نا حلق نہ کر لے 10 ذی الحجہ کو. تو یہ پورا بے شک اگر ایک شخص اگر 20 دن پہلے وہ مکہ میں لینڈ کر رہا ہے تو اب وہ 20 دن احرام کی حالت کے اندر رہے گا. تو یہ قران ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ افراد اور قران اور تمتع, پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں. تو ہمیں آج جو پوری ورک شاپ ہے ہمارا جو فوکس ہوگا وہ حج تمتع پہ ہوتا ہے. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے اندر آتا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اللہ نے اس تمتع کو جو ہے نا یہ جو تیسری قسم ہے حج کی, اس کو امت کے لیے آسان کی ہے. تمتع کا مطلب ہی بینیفٹ لینا, فائدہ اٹھانا ہے. کس طرح سے؟ اس کے اندر بھی جب آپ لوگ کیونکہ حج تمتع کر رہے ہیں, حج تمتع کرتے وقت جب آپ نیت کریں گے تو آپ جب احرام باندھ رہے ہوں گے تو اس ٹائم پہ آپ صرف ایک نیت کریں گے عمرے کے احرام کی. آپ مکہ پہنچیں گے, عمرہ ادا کریں گے اور حلق کر کے عمرہ اپنا جو احرام ہے وہ کھول دیں گے. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو دوبارہ سے حج کا احرام باندھیں گے. یعنی اس کے اندر عمرے کا احرام الگ باندھا جاتا ہے اور حج کا احرام الگ باندھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ جو حج قران تھا اس میں حج اور عمرے کا دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. تو آج جو پوری آگے جو ہماری ڈسکشن چلے گی وہ اسی حج تمتع کے بارے میں چلے گی. اس کا فائدہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے حج تمتع کا کہ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 4 دن کے لیے احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے. ایک دن وہ جب آپ وہاں پہ لینڈ کر رہے ہیں اور آپ عمرے کی مناسک ادا کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیا, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. اس کے بعد آپ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں گے. 8, 9 اور 10 کو ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ. 10 کو جب آپ حلق اپنا کروا لیں گے تو احرام کھول دیں گے. یہ احرام کھولنا اور بند کرنا کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ابھی انشاءاللہ ابھی آگے فردر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اب آپ سب سے پہلے جب پاکستان سے جب آپ کی فلائٹ ہے, آپ لوگ جب گھر سے نکل رہے ہوں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو نیت ہے وہ حج تمتع کی ہے اور آپ عمرے کا احرام پہن کر نکل رہے ہوں گے. تو ہم پہلے سارے کے سارے جو عمرے کے مناسک ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد یہ جب مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو 8 سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں اس کے اندر ایک ایک دن کیا کیا عمل ہے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو اگر پورا ایک حج کا ایک شارٹ کٹ بتاؤں, سمری بتاؤں پورے حج کی, تو آپ اس سمری کو جو ہے نا آسان فہم الفاظ میں یاد رکھیں. حج کے اندر سب سے پہلے آپ عمرہ پرفارم کر رہے ہیں. عمرہ, اس عمرے کے اندر 4 کام کرنے, آپ کا عمرہ ہو جائے گا. احرام باندھنا ہے, طواف کرنا ہے, سعی کرنی ہے اور حلق کرنا ہے. 4 کام کریں گے آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ عمرہ اگر آپ ویسے حج کے علاوہ صرف عمرہ کرنے کے لیے جاتے تو یہ 4 کام یاد رکھیں. عمرہ ان 4 چیزوں کا نام ہے. احرام باندھنا, دوسرے نمبر پہ میرے ساتھ آپ لوگ ریکال بھی کریں تاکہ چیزیں نا آپ لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ پکی ہونا شروع ہو جائیں ساتھ.
عمرے کے اندر 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی احرام باندھنا, دوسرے نمبر پہ طواف, تیسرے نمبر پہ سعی, اور چوتھے نمبر پہ حلق کر دینا. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آگے جب حج پہ جائیں گے تو حج کے صرف آپ جو ہے نا سمرائز فارم میں یاد رکھیں, حج کے 5 دن ہیں. 5 دن, 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن, اس میں ایک کام کریں گے. 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن, اس میں صرف ایک کام کریں گے. وہ ایک کام کیا کریں گے؟ صرف مینا جائیں گے. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ 2 کام کریں گے, وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ. اس کی تفصیل بھی آ جائے گی. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ 2 کام کریں گے, وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ. حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ. حج کا تیسرا دن اس کو اس طرح سے یاد رکھیں, پہلے دن ایک کام, دوسرے دن 2 کام, تیسرے دن 3 کام. 3 کام کون کون سے ہیں؟ پہلا کام آپ رمی کریں گے. نمبر 2 آپ اپنا قربانی کریں گے. اور پھر تیسرے نمبر پہ حلق کریں گے. تو حج کا تیسرا دن یہ سب سے مصروف دن ہوتا ہے. اس میں 3 کام کریں گے, رمی کریں گے, قربانی کریں گے اور حلق کریں گے. چوتھا دن حج کا اور صرف ایک کام کریں گے, کیا؟ رمی کریں گے. 5واں دن حج کا 12 ذی الحجہ, اس میں بھی صرف ایک کام کریں گے, کیا کریں گے؟ رمی کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا اسی دوران طواف زیارت کریں گے, طواف وداع کریں گے. آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے. یہ پورا حج کا میں نے آپ کو ایک واک تھرو کرایا ہے سمرائز فارم میں. یہ سارے کے سارے حج کے کمپلیٹ مناسک ہیں. اگر آپ اس کو دوبارہ سے ریکال کریں, سب سے پہلے عمرہ پرفارم کریں گے. عمرے کے اندر 4 کام کون کون سے؟ احرام, طواف, سعی اور حلق. اس کے بعد 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ایک کام کریں گے, کون سا؟ مینا میں جائیں گے. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ 2 کام, کیا کام کریں گے؟ وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ. حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ 3 کام کریں گے. نمبر 1 رمی, 2 قربانی اور نمبر 3 حلق کریں گے. حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ کیا کتنے کام کریں گے؟ ایک کام کریں گے, کیا کریں گے؟ رمی کریں گے. حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ کیا کام کریں گے؟ ایک کام کریں گے, کون سا؟ یہ پورا آپ کا حج کا ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو سمرائز فارم میں بتا دیا. اور اس کے آخر میں آپ کو بتایا طواف زیارت اور طواف وداع. آپ کا پورا حج جو ہے نا اسی جو آج کی ٹریننگ ہے انہی کی ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے نا وہ ساری کی ساری گھوم رہی ہوگی. تو یہ سارے کے سارے حج کے مناسک ہیں, اور اس کو آپ اپنے جو ہے نا ایک پورا ایک جو ہے نا وہ ایک برڈ آئی ویو کے اندر آپ لوگوں نے حج کو سمجھ لیا کہ حج, جب بھی کوئی شخص حج کا ورڈ بولے گا, اس کے مناسک کا ورڈ بولے گا, تو یہی سارے کے سارے حج کے مناسک ہیں. اب اس کی آگے ڈیٹیل ہے کہ پہلے سٹیپ میں جب ہم نے عمرہ کرنا ہے, احرام باندھنا ہے, احرام کی کیا ڈیٹیل ہے, طواف کی کیا ڈیٹیل ہے, سعی کی کیا ڈیٹیل ہے. تو اب انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اس کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے احرام باندھیں گے. احرام سے متعلق چیزیں جو ہے نا اپنے جو ہے نا وہ یاد رکھیں. بلکہ احرام سے پہلے آپ جب ابھی گھر پہ ہوں گے تو بہت سے کام ہیں جو آپ کو اپنی, جس دن آپ کی فلائٹ ہے, فلائٹ سے پہلے بہت سے کام آپ کو پریپریشن کرنی ہے حج پہ جانے سے پہلے. وہ پریپریشن جو پریکٹیکل چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہوں گے, اسی جو آج کی ٹریننگ ہے انہی کی ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے نا وہ ساری کی ساری گھوم رہی ہوگی. تو یہ سارے کے سارے حج کے مناسک ہیں, اور اس کو آپ اپنے جو ہے نا ایک پورا ایک جو ہے نا وہ ایک برڈ آئی ویو کے اندر آپ لوگوں نے حج کو سمجھ لیا کہ حج, جب بھی کوئی شخص حج کا ورڈ بولے گا, اس کے مناسک کا ورڈ بولے گا, تو یہی سارے کے سارے حج کے مناسک ہیں. اب اس کی آگے ڈیٹیل ہے کہ پہلے سٹیپ میں جب ہم نے عمرہ کرنا ہے, احرام باندھنا ہے, احرام کی کیا ڈیٹیل ہے, طواف کی کیا ڈیٹیل ہے, سعی کی کیا ڈیٹیل ہے. تو اب انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اس کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے احرام باندھیں گے. احرام سے متعلق چیزیں جو ہے نا اپنے جو ہے نا وہ یاد رکھیں. بلکہ احرام سے پہلے آپ جب ابھی گھر پہ ہوں گے تو بہت سے کام ہیں جو آپ کو اپنی, جس دن آپ کی فلائٹ ہے, فلائٹ سے پہلے بہت سے کام آپ کو پریپریشن کرنی ہے حج پہ جانے سے پہلے. وہ پریپریشن جو پریکٹیکل چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہوں گے, اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے رہیں. تو ابھی آپ اپنے گھر پہ ہیں, اور اپنے گھر پہ آپ اپنی جب پیکنگ کر رہے ہیں تو اپنی پیکنگ سے متعلق بھی کچھ گائیڈ لائنز اپنے ذہن میں رکھیں. کیونکہ بہت سی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں گا کہ پریکٹیکل چیزیں اگر آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ آپ کا سفر آسان ہو جائے گا. اگر آپ وہاں پہ ان پریکٹیکل چیزوں کو اگنور کریں گے تو چیزیں مینیج ہو جائیں گی, لیکن مشکل
ممکن ہے کہ کوئی نہ کہیں پہ آپ آ کے جو ہے نا وہ مشکل کا شکار ہو جائے. تو پیکنگ کرتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگ اپنے ذہن میں یاد رکھیں. میں اب اس لگیج کی بات کر رہا ہوں جو آپ لوگ بک کر دیں گے. یعنی کہ جو ایئر لائن کے اعتبار سے ہر ایئر لائن جو ہے نا ایک ویٹ دیتی ہے, 30 کے جی دے رہی ہوتی ہے, کوئی 45 کے جی دے رہی ہے, کوئی 15 کے جی دے رہی ہے. تو آپ کی جو بھی ایئر لائن ہے, آپ کا جتنا ویٹ الاؤڈ ہے, تو اس الاؤڈ ویٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے حج کی سامان کی پیکنگ کریں گے. اس سامان کے اندر, یہ اب میں اس سامان کی بات کروں جو آپ لوگوں نے بک کروا لینا ایئرپورٹ کے اوپر جا کر. تو اس کے اندر آپ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں, اس کی ایک لسٹ بنا لیں. آپ کی جو ضرورت کی چیزیں, آپ سب سے بہتر اس کو جانتے ہیں, جو آپ کو سفر پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے, اس کی ایک پہلے سے لسٹ بنا لیں. ٹریولنگ سے پہلے ابھی سے اس کی لسٹ بھی بنا لیں. کچھ انپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, اپنے کپڑوں کا اہتمام کریں, جو آپ لوگ کپڑے وہاں پہ استعمال کریں, کچھ سوٹس رکھ لیں اپنے جو ہے نا. اور اس کے علاوہ اپنی میڈیسن, خاص طور پہ اگر کوئی شخص میڈیسن استعمال کرتا ہے تو وہ حاجی کیمپ سے اپنی میڈیسنز وغیرہ اس پوری ڈیوریشن کی وہ پیک کروا لے, سیل کروا لے. اپنے ریلیونٹ ٹریول ایجنٹ سے آپ لوگ پوچھ کر اس کا جو فردر جو پروسیجر ہے اس کی پیکنگ کا, حاجی کیمپ پہ جا کے اپنی ساری کی ساری میڈیسنز وغیرہ ابھی سے اس کو پیک کروا کے سیل کروا لیں. اس کے علاوہ جتنی آپ کی ضرورت کی چیزیں وہ آپ اپنے لگیج کے اندر رکھ لیں. اور یہ جو ٹریول کرتے ہیں ان سب کو آئیڈیا ہے کہ کیا چیز جو ہے نا لگیج کے اندر کیری کر سکتے اور کیا چیز کیری نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز کیری نہیں کر سکتے جس کے اندر یہ مطلب کوئی شارپ چیز ہو, کوئی جو ہے نا وہ ایسی چیز جو مطلب کسی کو کوئی چھری, کوئی ایسی چیز جو نقصان وغیرہ پہنچا سکتی ہے. تو ایسی کوئی چیز, شارپ چیز, کوئی میٹل کی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے ساتھ کیری نہ کرے اپنے لگیج کے اندر. باقی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی اپنی نیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنے بیگ کے اندر کیا چیزیں رکھ رہے ہوں گے. اب جب آپ کا بیگ پیک ہو جائے نا, تو ایک اس بیگ کے اوپر ایک ربن باندھ دیں ایک آئیڈینٹی کے لیے. کیونکہ جب آپ یہاں سے اس کو پیک کروائیں گے, جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کریں گے, تو آپ اس جو ہے نا بیگس بہت سے نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, تو اس ربن یا کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کے لیے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن ہو آپ کے سامان کی, آپ اس کے تھرو آپ اپنی وہ چیز کو, اپنے بیگ کو پہچان لیں گے. تو آپ کوئی اس پہ ربن وغیرہ بھی لگا لیں. اور اس کے ساتھ اپنے جو ضروری ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ کو آپ کے ٹریول ایجنٹ یا گورنمنٹ پیکج پہ اگر آپ جا رہے ہیں, جو گورنمنٹ نے جو چیز آپ کو ڈاکومنٹیشن دی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ کو ایک کارڈ بھی ملے گا, ایک نسخ کارڈ بھی ملے گا. اس کے بعد آپ کو ایک بینڈ بھی ملتا ہے. پھر آپ کو مکاتب کے جو ہے نا وہ کارڈ, ہوٹل کے جو ہے نا ایڈریسز وغیرہ سارے ایک پورا پیکج مل رہا ہوتا ہے. تو آپ وہ سارے کے سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی اپنے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے اس سامان کے اندر جو ہے نا وہ رکھ لیں. اس کے ساتھ یہ تو وہ سامان ہوگا جو آپ بک کروا دیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ اپنے ساتھ ایک ہینڈ کیری رکھیں. ہینڈ کیری کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. نارملی جو ایئر لائنز ہیں وہ 7 یا 10 کے جی الاؤ کرتی ہیں. تو ہینڈ کیری کے اندر آپ لوگوں نے کیا چیزیں رکھنی, بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. ہینڈ کیری کے اندر جو آپ اپنے ساتھ جہاز میں لے کے جا رہے ہوں گے, اس ہینڈ کیری کے اندر اپنے پاس یہ چیزیں لازمی رکھیں. اس کی یوٹیلیٹی آپ کو آگے جا کے سمجھ آئے گی. سب سے پہلی چیز ہے طواف کی تسبیح. یہ بڑی بڑی قیمتی چیز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ اس کی بہت ضرورت نہ پیش آتی ہے وہاں پہ. تو سب سے پہلے آپ اپنے سامان کے اندر, ہینڈ کیری کے اندر یہ تسبیح طواف رکھیں. یہ 7 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے. جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طواف کا چکر مکمل کرنے کے اوپر آپ ایک دانہ گرا دیتے ہیں. اس طرح سے جب آپ 7 چکر مکمل کر لیتے ہیں تو 7 دانے آپ گرا دیتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب بھی آپ نے حرم کے اندر جانا ہے تو آپ کے ہاتھ میں یہ 7 دانوں والی تسبیح ہو. تو ایک سب سے پہلے آپ 7 دانوں والی تسبیح اپنے پاس رکھ لیں. اس کے بعد ایک شولڈر بیگ, ٹھیک ہے نا. ہینڈ کیری کے ساتھ ایک اپنے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کے لیے کوئی چھوٹا بیگ, کوئی بیلٹ میں بھی, جس کو جو سوٹیبل اور کنوینئنٹ ہو اپنے ڈاکومنٹیشن کیری کرنے کے لیے. کئی لوگ اس طرح کی بیلٹ یوز کر لیتے ہیں, تو آپ اپنے پاس اس طرح کی بیلٹ کیری کر لیں, ابھی سے پرچیز کر لیں. یا شولڈر بیگ, اس طرح کا کوئی شولڈر بیگ اپنے پاس رکھ لیجئے. اس میں آپ اپنے ڈاکومنٹیشن, موبائل, کرنسی, جو آپ کی کریٹیکل چیزیں آپ اس میں جو ہے نا رکھ لیں گے. تو یہ بہت کام آئے گا آپ کو جب آپ نے آگے حرم کے اندر جانا ہے. تو یہ جو شولڈر بیگ ہے, آپ کو بڑا بیگ جو ہینڈ کیری ہوگا وہ آپ کو ساتھ لے کے نہیں جانے دیں گے. دیکھیں ہینڈ کیری نارملی اس سائز کا ہوتا ہے, اس میں آپ 7 یا 10 کلو جو ہے نا جتنا بھی ویٹ الاؤڈ اس میں آپ رکھ لیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ساتھ یہ ایک جو ہے وہ اس طرح کا چھوٹا جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک بیگ اپنے پاس رکھ لیں جس میں آپ کی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہوں. اور اس کے علاوہ جو آپ کو اپنے جو ہے نا ہینڈ کیری کے اندر ضروری چیزیں نظر آتی ہیں وہ آپ اپنے پاس ساتھ رکھ لیجئے گا. اچھا, ہینڈ کیری کے اندر
تیسرے نمبر پہ اپنے پاس احرام کی چادریں بھی ضرور رکھیں، ہینڈ کیری کے اندر احرام کی چادریں ضرور رکھیں. لوگ بڑا تنگ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، احرام کی چادریں جو ہے نا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جا کے انہوں نے باندھنی ہوتی ہیں، تو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جی ایئرپورٹ چادریں کہاں پہ ہیں احرام کی. وہ پتہ بعد میں چلو وہ چادریں تو انہوں نے بڑے جو ہے نا لگیج کے اندر پیک کروا دی اور بک کروا دیا ہوا ہے. اسی طرح یہ جوتی، یہ جو کینچی چپل جسے ہم لوگ عام کہتے ہیں، تو یہ کینچی چپل بھی اپنے پاس 2 آپ اپنے جوڑے یہاں سے لے کر جائیں. میکسیمم جو شاپنگ ہے نا وہ آپ اپنے حج کی نیسیسٹیز کی وہ یہاں سے لاہور سے کر کے جائیں. کوئی چیز وہاں پہ نا کنٹینجنٹ رکھیں، وہاں جا کے ہم لوگ بائی کر لیں گے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹائم اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ قیمتی اور پریشس بنائے. لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، شاپنگز کے اندر وقت اپنا ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل جو مقصود ہے، جو ہدف ہے آپ لوگوں کا وہاں جانا، وہ نہ ہوٹلز ہے، نہ شاپنگ ہے، نہ مالز ہے، نہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کھانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا جو مین ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، جو آپ اتنے پیسے جمع کروا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بیت اللہ ہے، وہ روضہ رسول ہے. زیادہ سے زیادہ ٹائم ان جگہوں پہ سپینڈ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہیں سے لے کر جائیں تاکہ وہاں جا کے آپ کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو. تو اگلی چیز، اپنے ساتھ آپ اس بیگ کے اندر یہ سلیپرز رکھیں. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ سلیپر جو ہیں کمفرٹیبل کوئی ابھی یہاں سے نہ لے لیں، کوئی اچھے برانڈ کی جس کو آپ نے، کیونکہ اس سلیپر کے اوپر آپ نے بہت چلنا ہے. جب جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوں گے تو اسی ٹائم پہ آپ کو 3 ساڑھے 3 4 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی چلنا ہے، اور اسی سلیپرز کے اوپر کے ساتھ آپ چل رہے ہوں گے. تو یہ سلیپرز بڑی کمفرٹیبل، جو آپ کے پاؤں کے ساتھ جو ہے نا سوٹ کرتی ہیں، یہ سلیپرز آپ لاہور سے ہی بائی کر لیں، اور اس کو بھی اپنے اس ہینڈ کیری کے اندر جو ہے نا اپنے ساتھ رکھیں. اس کے بعد یہ ایک بیگ ہے جس کو شو بیگ کہتے ہیں. یہ شو بیگ بھی آپ کو بہت کام آئے گا، اس کی یوٹیلٹی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. اس طرح کے کچھ شو بیگز اچھی کوالٹی کے اپنے پاس ابھی سے پاکستان سے ہی جو ہے نا وہ جانے سے اپنی فلائٹ سے پہلے اس طرح کے کچھ شو بیگز اپنے پاس وہ ساتھ رکھ لیں. اور خواتین کے لیے یہ آپ کو امیج نظر آ رہی ہے، ایک پی کیپ ہوتی ہے اس طرح کی. یہ پی کیپ بھی خواتین اپنے ساتھ لازمی اپنے ساتھ رکھیں. اس کی کیا یوٹیلٹی ہے؟ ہم احرام کی جب پابندیوں کے اوپر آئیں گے تو خواتین کا جو چہرہ ہے احرام کی حالت کے اندر وہ ننگا ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. تو اب پردہ بھی کرنا ہے، پردہ بھی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کی جو ہے نا یہ پی کیپ اس پردے کو کرنے کے اندر نا بہت کام آتی ہے. ہوتا یہ کہ اور خواتین جو ہے نا یہ پی کیپ پہن لیتی ہیں اور آگے اپنا ایک ویل اور چادر، وہ کیا کہتے ہیں، ایک نقاب لٹکا لیتے ہیں جس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے کے اوپر یہ کپڑا بھی بار بار نہیں لگتا حالت احرام کے اندر. تو یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو آپ اپنے ہینڈ کیری کے اندر رکھیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کروا رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں گے. آپ 7 دانوں والی تسبیح، آپ اپنے ساتھ ایک شولڈر بیگ بھی رکھیں ڈاکومنٹیشن کا، اس کے ساتھ احرام کی چادریں، سلیپرز، شو بیگ، اور یہ خواتین کے لیے خاص طور پہ جو ہے نا وہ پی کیپ اس کو کہتے ہیں، یہ سامان اپنے ساتھ رکھیں. اس کے ساتھ جو آپ کی اپنی ضروری نیسیسٹیز کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ اس میں پیک کر لیں. جو میں نے شولڈر بیگ کی بات کی، تو اس شولڈر بیگ کے اندر اپنے سارے ڈاکومنٹس رکھیں. ٹھیک ہے، دین جو ہے نا اسلام، وہ نہ ڈسپلن کا نام ہے. دین نہ ایک ہیپ ہیزرڈ لائف سٹائل کا نام نہیں ہے. اسلام ایک سٹرکچرڈ دین ہے، ایک باقاعدہ ایک ڈسپلن جو ہے نا چیزوں کو جو ڈسپلن کو پروموٹ کرنے والا دین ہے. تو آپ کی پرسنالٹی جتنی زیادہ آرگنائزڈ ہوگی، جتنی زیادہ سٹرکچرڈ ہوگی، اتنا آپ کو یہ سفر کے اندر فائدہ ہوگا. تو میں نے آپ کو ایک بڑا بیگ بتایا جو 30 kg کا، جو آپ بک کروا دیں گے، اس کے اندر اپنا سامان رکھ لیں گے. نمبر 2، آپ اپنا ایک دوسرا ہینڈ کیری رکھ لیں گے جس میں اپنی نیسیسٹیز اور ضرورت کا سامان جو بتایا وہ رکھ لیں گے. اور تیسرے نمبر پہ یہ شولڈر بیگ ہے. اس شولڈر بیگ یا ایک بیلٹ جو میں نے آپ کو دکھائی اس طرح کی آپ وہ لے لیں، جس میں آپ اپنی امپورٹنٹ ڈاکومنٹیشن، آپ کے موبائل، آپ کے جو ہے نا ایئر ٹکٹس، اور جو ہے نا کرنسی، ہوٹل کے ڈاکیومنٹس، ٹریول ڈاکیومنٹس، جو کچھ ہے آپ اپنے اس جو ہے نا وہ شولڈر بیگ میں رکھ رہے ہوں گے. اور ان ڈاکیومنٹس کی اپنے پاس ساتھ امیجز بھی اپنے موبائل میں ضرور سیو رکھیں. اب امیجز بھی وہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، چیزیں کہ فزیکل ڈاکیومنٹس کو کیری کر رہے ہوں، کئی دفعہ ٹف بھی ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ان سارے ڈاکومنٹس کی ہارڈ کاپی اپنے پاس لازمی رکھیں. بہتر یہ ہے، کیونکہ کئی دفعہ کوئی جو ہے وہ آگے مطلب کوئی شرطا وغیرہ اگر اس کا تھوڑا سا موڈ خراب ہے تو ممکن ہے وہ موبائل کے اوپر آپ کی چیزیں ایکسیپٹ نہ کرے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس یہ چیزیں ہارڈ میں بھی رکھیں اور موبائل میں لازمی سیو کر کے رکھیں. تو یہ وہ ساری پریپریشن ہے جو آپ نے گھر پہ بیٹھ کے کرنی ہے.
جس دن آپ کی فلائٹ ہے اپنی، اس دن آپ یہ سارے کے سارے ایک دن پہلے اپنی پیکنگ کو مکمل کر لیں. اینڈ ٹائم کے اوپر بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو ایک دن پہلے اپنی یہ ساری کی ساری جو پیکنگ ہے مکمل کر لیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے نیسیسٹیز بائی کرنی ہے وہ ساری کی ساری بائی کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی مینٹلی ریلیکس کر لیں. اب جب آپ اپنی فلائٹ سے 4-5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، نکل رہے ہوں گے، تو اسی ٹائم پہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے گھر پہ ہی غسل کر لیں، اچھی طرح غسل کر لیں. اور یہ اب آپ غسل کر رہے ہیں آگے کیونکہ آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ در حقیقت میں اس غسل کا تعلق وہ جو آگے جا کے آپ احرام باندھیں گے اس کے ساتھ ہے. تو اس احرام اس غسل کے اندر مستحب اعمال یہ ہیں کہ آپ اپنے زیر ناف بال وغیرہ وہ بھی صاف کریں، اور جو ہے نا وہ نہا دھو کر خوشبو بھی استعمال کریں. ابھی آپ نے احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے نا، تو ابھی آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. اور خواتین اپنا جو ہے نا وہ جو کیجول جو ڈریس ہوتا ہے وہ، اور ساتھ عبایا وغیرہ پہن لیں. اسی طرح سے آپ اپنا جو سارا جو آپ نے سامان پیک کیا وہ سامان اپنے ساتھ لیں اور ایئرپورٹ کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ احرام اپنا جو احرام کی چادریں ہیں وہ گھر سے باندھ کے جائیں، گھر سے ہی باندھ کے جائیں. ایئرپورٹ پہ جگہ بنی ہوتی ہے، چینجنگ روم وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ رش بھی ہوتا ہے اور ایک پینک بھی ہوتی ہے فضول کی، ایک ہیسل ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ سوٹ اتارنا ہے، سوٹ کو کہیں پہ پیک کرنا ہے، پھر جوتی چینج کرنی ہے. تو آپ یہ کام احرام کی چادریں جو پہننی ہے یہ گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیں. یہ بات یاد رکھیں کہ چادریں پہننے سے آپ احرام کی حالت کے اندر نہیں آئیں گے. جو احرام کی چادریں ہیں وہ احرام کا لباس ہے، وہ احرام کی حالت نہیں ہے. احرام کی حالت کیا ہے کہ جب آپ احرام کی چادریں پہن کر 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھ لیں. 1 دفعہ شرط ہے اور 3 دفعہ سنت ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اس ٹائم پہ جب آپ نے نیت کر لی اور یہ پڑھ لیا اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلھا منی، تو اس ٹائم پہ آپ احرام کی حالت میں اب جو ہے نا وہ آ چکے ہیں. اب وہ احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہوں گی. تو یہ جو احرام کی چادریں باندھنا ہے یہ احرام جو ہے نا کا لباس ہے. تو آپ ابھی احرام کا جو ایک لباس ہے، آئی ووڈ ایڈوائز کہ اپنے آپ کو فضول کی ہیسلز کے اندر نہ ڈالیں، گھر سے ہی احرام کی چادریں باندھ لیں. گھر سے ہی وہ جو سلیپرز ہیں وہ آپ لوگ وہی سلیپرز پہن کر جو ہے نا ایئرپورٹ کی طرف جائیں، اور گھر سے ہی غسل اور وضو وغیرہ کر کے ایئرپورٹ کی طرف جائیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا لیسٹ جو ہے نا وہ پینک جو ہے نا وہ لیسٹ پینک اور پرابلم جو ہے نا وہ فیس کرنی پڑے. تو اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے جو ہے نا پہلا جو رکن ہے حج کا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے کے حج کا جو پہلا رکن ہے جو ہم عمرے کے جو ارکان کو ادا کریں گے اس میں سے پہلا رکن احرام کا ہے. تو میں احرام کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ گھر سے ہی غسل اور جو ہے نا اپنی احرام کی چادریں وغیرہ باندھ کر چپل پہن کر ایئرپورٹ کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. مرد کا احرام باندھنا کیا ہے میں آپ کو اس چیز کے اوپر بتا چکا کہ جب یہ احرام کی چادریں پہن کر آپ 2 نفل جو ہے نا وہ 2 نفل پڑھ لیں، اور اس 2 نفل کی بھی جو ہے نا تفصیل یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر بہتر یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ مستحب اعمال ہے. تو اگر کوئی دوسری صورت پڑھ لیں گے تو آپ کے بالکل جو ہے نا وہ نفل ہو جائیں گے. تو بہتر یہ کہ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد 3 دفعہ جو ہے نا وہ دعا کرنے کے بعد نیت کر لیں احرام کی. اور کس کی نیت کریں گے آپ اس ٹائم پہ ایئرپورٹ کے اوپر؟ آپ حج تمتع کر رہے ہیں. حج تمتع میں آپ کس چیز کی بھی نیت کریں گے؟ عمرے کی نیت کریں گے، حج کی نیت نہیں کریں گے. ابھی آپ عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں.
تو آپ اس ٹائم پہ عمرے کی نیت کریں گے اور پڑھیں گے اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ، عربی میں نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں، اردو میں پڑھ لیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی، آپ اس عمرے کو میرے لیے آسان کر دیجئے، وتقبلھا منی، اور اس کو قبول کر لیجئے۔ تو جیسے ہی آپ یہ پورے جو ہے نا یہ 3 کام کر لیں گے تو آپ احرام کی جو پابندیاں ہیں آپ کے اوپر اب سٹارٹ ہو جائیں گی، اب آپ حالت احرام کے اندر آ جائیں گے۔ احرام کیا ہے میں آپ کو بتا چکا، نیت، 2 نفل، اور جو ہے نا یہ تسبیحات جو ہے نا لبیک اللہم لبیک پڑھنا، اور نیت اپنے زبان سے جو ہے نا الفاظ، نیت کے الفاظ بھی ہیں یہ آپ یاد رکھ لیں، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اہم چیز یہ ہے، یہ بھی آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہے کہ یہ آپ جب ایئرپورٹ پہ پہنچیں، احرام کی چادریں تو آپ نے گھر پہ باندھ لیں، چپل بھی آپ نے وہاں پہ پہن لی، غسل بھی آپ نے گھر پہ کر لی، اب جب آپ ایئرپورٹ پہ آئے ہیں نا، آپ 2 نفل بھی وہاں پہ پڑھ لیں، لیکن ابھی نیت جو ہے عمرے کی ابھی آپ نہ کریں، یہ بہتر ہی ہے، کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہیں، فلائٹ کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، ڈیلیز ہوتے ہیں، تو پھر آپ اگر اس ٹائم پہ ایئرپورٹ پہ احرام کی نیت کر لیں گے تو اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو ریکمینڈڈ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو بہت سی چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو پریکٹیکل آپ کے لیے چیزیں آسانی پیدا کر سکتی ہیں۔ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ جو احرام کی نیت ہے، عمرے کی نیت ہے، وہ ڈیورنگ فلائٹ کریں اوپر، اور جب آپ لاہور سے ٹیک آف کریں گے تو پائلٹ جو ہے نا تقریباً 30 منٹ پہلے اناؤنسمنٹ کرے گا جہاز کے اندر کہ ہم 30 منٹ تک میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ میقات ایک ٹرمنالوجی ہے، اس کا کیا مطلب میں آپ کو بھی آگے چل کے بتا دیتا ہوں۔ میقات وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، تو پائلٹ اناؤنس کرے گا کہ ہم 30 منٹ پہلے ایک اناؤنسمنٹ پلین کے اندر ہوگی کہ ہم 30 منٹ بعد جو ہے نا میقات کے اوپر سے گزرے۔ تو جب یہ پائلٹ اناؤنسمنٹ کرے تو اس ٹائم کے اوپر یا اس سے کچھ دیر پہلے آپ اندازہ کر لیں، تو اس ٹائم کے اوپر آپ جو ہے نا احرام کی نیت کریں۔ نفل آپ نے پڑھ لی ہوئے، اب آپ کیسے نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، آپ اسے میرے لیے آسان کر دیجئے اور اسے قبول کر لیجئے، اور 3 دفعہ اونچی آواز میں جہاز میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لیں گے۔ 1 دفعہ پڑھنا شرط ہے اور 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اب جہاز میں آپ کا احرام کی اب جو ہے نا وہ حالت سٹارٹ ہوگی، اور اب آپ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ تو بہتر یہ کہ اس ٹائم کے اوپر ڈیورنگ فلائٹ آپ احرام کی نیت کریں، اس سے پہلے نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس میں یہ ایک پرابلم آتی ہے کہ بعض لوگ ڈیورنگ فلائٹ سو جاتے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ وہ پائلٹ اناؤنسمنٹ کرو یہ صاحب جو ہے نا سوئے ہوں، اگر وہ میقات کے اوپر سے گزر گیا بغیر جو ہے نا احرام کے تو پھر دم پڑ جائے گا، اور دم کی ٹرمینالوجی بھی آپ لوگ یاد رکھیں، جب بھی حاجی صاحب دم کا نام سنتے ہیں نا تو حاجی صاحب کا دم نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس نے بھی جاگ بھی رہے ہوں، اور ساتھ اگر گروپ ہے تو اپنے جو ہے نا وہ دوستوں کو جو ہیں بتا بھی دیں، یا آسانی بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ فلائٹ پہ بیٹھیں، جیسے جہاز ٹیک آف کرے اس ٹائم پہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑے۔ تو یہ جو ہے نا وہ آپ ڈیورنگ ٹیک آف بھی اپنی نیت اس کی کر سکتے ہیں۔ اب یہ میقات کیا ہے، یہ کچھ ٹرمینالوجیز آپ لوگ یاد رکھ لیں، کیونکہ یہ بار بار جو ہے نا یہ بار بار یوز ہوتی ہے، میقات، حدود حرم، اور یہ حل کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باؤنڈریز متعین کر دی ہیں۔ یہ جو گرین ایریا ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ کی باؤنڈریز ہیں، جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ حدود حرم، اس کے اندر جتنا آپ یہ جو ریجن ہے اس کو جو ہے نا وہ حدود حرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ کون سے ایگزیکٹ پوائنٹس ہیں، یہ پوری جو ہے نا وہاں پہ جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں پہ پوری مارکنگ ہوئی ہوتی ہے، انٹرنس کے اوپر وہاں پہ لکھا ہوگا یہاں سے حدود حرم جو ہے نا وہ داخل ہو رہی ہے، تو یہ پوری ایک باؤنڈری ہے، ایک پورا جو ہے نا اس کا ایک نقشہ ہے۔ جب آپ حدود حرم کے اندر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑا بڑا لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے حدود حرم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب اس حدود حرم کے اندر جو ہے نا کوئی غیر مسلم بھی نہیں جا سکتا، صرف مسلمان جا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی ایک ٹرمینالوجی ہے حدود حرم کی۔ دوسری میقات، میقات وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف ممالک سے آنے والوں کے لیے مختلف میقات ہوتی ہیں، تو
یہ وہ 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میقات بیان کر دی ہیں کہ یہ میقات کے جو ہے نا وہ اگر کوئی شخص ٹریول کرتا ہوا آ رہا ہے ان 5 پوائنٹس کے اوپر آ کے وہ احرام باندھے گا. ٹھیک ہے. اس میں سے سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں. یہ ذوالحلیفہ مدینہ کی میقات ہے. اور ایک دار جو ہے نا عرق ہے، ذات العرق ہے، تیسری جو ہے نا جحیفہ ہے، اور چوتھی کرن المنازل، اور پانچویں یلملم ہے. جو یمن سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ میپ دیکھیں تو یمن نیچے ہے اور سعودیہ اوپر کی جانب ہے. تو یمن کی طرف سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں وہ یلملم، ان کو میقات لگتی ہے یلملم. جو پاکستان سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں تو ہماری جو میقات ہے وہ کرن المنازل ہے. ہم لوگ جب جہاز جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس میقات کے اوپر سے گزر کے جو ہے نا وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ پاکستان نیو کے لیے یہ میقات جو ہے نا ریلیونٹ ہے. یہ جو ذات العرق ہے یہ عراق والوں کے لیے ہے. ذوالحلیفہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مدینہ، اور مدینہ کی جو میقات ہے اگر آپ بعد میں مدینہ سے عمرہ کرتے ہیں تو آپ یہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ رہے ہوں گے. اور وہاں پہ بہت بڑی مسجد ہے. جتنی میقات ہیں ان پہ وہاں پہ بہت بڑی بڑی مساجد ہیں. وہاں پہ جو ہے نا وہ غسل خانے بھی ہیں، واش رومز بھی ہیں. تو لوگ وہاں پہ جو ہے نا آ کر جو ہے نا غسل بھی کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنا احرام وغیرہ بھی باندھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور آگے سے پھر جو ہے نا وہ حدود حرم اور یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ احرام کی پابندیاں ان کے اوپر وہاں سے جو ہے نا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ 5 بڑی جو ہیں وہ، بلکہ یہ 5 جو ہے نا ٹوٹل میقات ہیں. تو یہ 5 وہ ایریاز ہیں جن کو اس کی باؤنڈری کے اندر جتنا ریجن فال کرتا ہے نا اس کو ہل کہتے ہیں. یہ میقات کے اندر کا جتنا ریجن ہے اس کو ہل کہتے ہیں. تو یہ بات آپ کو میں امید کو تو سمجھ آ چکی ہوگی. سب سے پہلے حدود حرم ہے. حدود حرم کی بھی ایک نشاندہی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اس کے اندر کا جتنا ریجن ہے اس کو حدود حرم کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میقات ہیں جو میں 5 آپ کو بتا چکا. اس میقات کے اندر جتنا ریجن فال کرتا ہے اس کو ہل کہتے ہیں. یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں. سب سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے جو امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے ٹریولنگ کے لیے یہ میقات ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ حدود حرم ہے، اور مطلب ریلیونٹ سب سے زیادہ میقات ہے. میں آپ کو بتا چکا کہ آپ جب جدہ سے لینڈ کر رہے ہیں، اگر وایا جدہ جا رہے ہیں تو آپ کی جو میقات جو پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہوتی ہے وہ کرن المنازل ہے. اور اگر آپ مدینہ ایئرپورٹ سے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں تو پھر ذوالحلیفہ کے مقام کے اوپر آپ وہ کیا باندھیں گے، احرام باندھیں گے. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جن لوگوں کی فلائٹ جدہ کی فلائٹ ہوگی تو وہ تو گھر سے ہی احرام باندھ کے جائیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اگر کسی کی مدینہ کی فلائٹ ہے تو وہ احرام اب گھر سے نہیں باندھ کے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ مدینہ میں جائے گا، مدینہ میں ٹائم اپنا گزارے گا. جب اب اس نے مدینہ سے ٹریول کرنے آگے مکہ کی طرف احرام کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، تو اس ٹائم پہ وہ اپنے ہوٹل سے سارا کا سارا پروسیجر جو میں نے آپ کو بیان کیا وہ اب وہاں سے وہ سارا کا سارا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے احرام باندھ کے آگے جا رہا ہوگا. تو یہ اہم چیز ہے. یہ نہ کہ آپ لوگوں کی مدینہ کی فلائٹ ہے اور آپ گھر سے ہی جو ہے نا احرام باندھ کے جا رہے ہوں. حدود حرم کے بارے میں بھی آپ نا یہیں پہ باتیں سمجھ لیں. جب آپ ایک دفعہ بیت اللہ میں اور جو ہے نا وہ ہل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ اب آپ بیت اللہ کے اندر ہیں، یعنی کہ بیت اللہ سے مراد آپ کے ہوٹلز وغیرہ حدود حرم کے اندر آ چکے ہوئے ہیں. اب آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اب کیا میقات کے اوپر جائیں گے احرام باندھنے کے لیے؟ کیونکہ جب بھی عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو آپ کو میقات کے اوپر آنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ حدود حرم کے اندر ہوں ان کو میقات کے اوپر نہیں آنا پڑتا. جب آپ ایک دفعہ حدود حرم میں آ گئے، اب آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو آپ میقات کی طرف نہیں لوٹیں گے، آپ اس حدود حرم کی طرف جائیں گے اور یہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ سے عمرہ اگر کوئی زائد کرنا چاہے تو یہاں سے عمرہ اپنا آپ وہاں پہ پرفارم کر لیں گے. حدود حرم جو ہے نا جو 2 بہت معروف اور مشہور ہیں، اور اگر ٹائم ہو تو ضرور یہاں سے بھی عمرہ کریں. ایک ہے تنعیم جو مسجد عائشہ ہے، تو یہاں سے بھی عمرہ کریں ضرور جب آپ کے پاس اگر ٹائم ہے. اور دوسری ہے جورانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت جورانہ سے عمرہ کیا تھا. ٹائم ہو تو آپ کبھی جو ہے نا یہ زائد عمرہ وغیرہ بھی ضرور کریں.
اور جورانہ سے رات کو عمرہ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے رات کو عمرہ فرمایا تھا. اور یہ مسجد عائشہ تنعیم یہ بہت قریب ہے مسجد، مطلب یہ حدود یہ بیت اللہ کے بالکل جو ہے نا سمجھ لیں کو 4 سے 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے. تو یہ بہت قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر گئے اور یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمرہ کروایا. تو اس کو چھوٹا عمرہ بھی کہتے ہیں عرف کے اندر. لوگ آپ وہاں پہ سنیں گے لوگ کہہ رہے ہوں گے چھوٹا عمرہ. وہ چھوٹا عمرہ سے کیا مراد لے رہے ہوتے ہیں؟ مسجد عائشہ کو عمرہ، کیونکہ اس میں حرم سے زیادہ دور ٹریول نہیں کرنا پڑتا. آپ وہاں پہ جو ہے نا مسجد عائشہ پہنچ کے احرام باندھتے ہیں اور دوبارہ سے آ کے عمرہ جو ہے نا وہ اپنا ادا کرتے ہیں. تو اور بھی حدود حرم ہے لیکن یہ 2 معروف ہیں، تو ان سے آپ بار بار عمرہ اپنا کر سکتے ہیں. اور جو اکیلے جا رہے ہیں ٹریول کے اندر، مطلب فیملیز وغیرہ نہیں ہے یا فیملی ہے بھی اور اکیلا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں حرم کے ہی اطراف کے اندر بس اسٹیشنز ہیں جس کو جرول کہتے ہیں، جرول بس اسٹیشنز کو. تو اگر آپ ٹیکسی، کیونکہ حرم کے یہ جو حج کے دن ہے اس میں ٹیکسی بڑی مہنگی ہوتی ہے، تو اگر تو افورڈ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا. اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو بس اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. آپ کسی سے وہاں پہ پوچھ لیں کہ بس اسٹیشن حرم کے پاس بس اسٹیشن کہاں پہ ہے، تو آپ اس بس اسٹیشن کی طرف جائیں گے. میں اگر آپ کو بالکل آسان کر کے بتاؤں تو جب آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوں گے تو کنگ عبدالعزیز گیٹ جو بالکل کلاک ٹاور کے سامنے ہے، وہاں پہ عموماً لوگ وہیں سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جب اگر آپ باہر کی طرف نکلتے ہیں تو رائٹ سائڈ کے اوپر آگے کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ جا کر بس اسٹیشن آتا. آپ بس اسٹیشن میں جائیں گے، وہاں سے 4 ریال لیں گے اور 4 ریال میں آپ اس بس پہ سوار ہوں گے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس پہ ٹریول کر رہے ہیں، پوری بس کے اندر آپ اکیلے ہیں، کوئی رش نہیں ہوتا، بڑا مطلب سکون سے جو ہے نا آپ اس بس پہ سوار ہوتے ہیں اور 4 ریال جو ہے نا وہ اپروکسیمیٹلی اس کا رینٹ ہوتا ہے. تو آپ کو مسجد عائشہ وہ ڈراپ کر دیتی ہے اور وہاں سے واپس بھی وہیں سے جو ہے نا بس آ کے بسز آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کو حرم کی طرف لے آتی ہیں. اسی طرح سے یہی بس آگے جورانہ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جورانہ پہ اترنا، جورانہ پہ اتر جائیں. آپ اسے پوچھ لیں ٹکٹ کرواتے کہ میں نے جورانہ پہ جانا ہے، تو آپ کو جو اسٹیشن والا ہوگا بتا دے گا آپ اس نمبر کی بس کے اوپر بیٹھ جائیں. تو جورانہ اور یہ مسجد عائشہ کے اوپر ڈائریکٹ بس کے بھی روٹس بنے ہوئے ہیں، تو آپ بسز کو بھی اویل کر سکتے ہیں. اور ہاں اگر فیملی ہے تو فیملی کو مشقت میں نہ ڈالیں، ٹیکسی وغیرہ ہی کروائیں، اسی کے اندر جو ہے نا آسانی ہے. اب ہم عمرے کے پہلے رکن کے اوپر ابھی کھڑے ہوئے ہیں، احرام کے اوپر. مرد نے احرام کیسے باندھنا ہے یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا. اب ہے خواتین کا احرام، اور یہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ بھی ہے سمجھنا خواتین کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ خواتین بہت جو ہے نا اس میں کئی دفعہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ اگر اس ٹائم پہ ٹریولنگ کے ٹائم کے اوپر جو ناپاکی کے ایام اگر سٹارٹ ہو جائیں تو وہاں پہ جو ہے نا خواتین پینک کر جاتی. بالکل پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس ٹائم کے اوپر آپ کا جو ہے نا ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں تو بالکل گھبرانے کی کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ اگر تم اس حالت کے اندر ہو تو تم سارے کام جو حج اور عمرے کے دوران کیے جاتے ہیں وہ سارے کرو گی، صرف طواف اور نماز نہیں پڑھو گی. باقی سارے کام یہ عورت جو ہے نا جو اس حالت کے اندر ہو، حج کے ایام کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو یہ سارے وہ کام ادا کرے گی سوائے طواف کے، اور نماز نہیں پڑھے گی جو ایسے عام حالات میں بھی نماز نہیں پڑھتی. اب عورت کا ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ عورت پاکی کے حالت کے اندر ہے، تو وہ کس طرح سے احرام باندھے گی؟ وہی طریقہ جو مرد کا بتایا اسی طرح سے ساری چیزیں وہ پرفارم کرے گی، غسل کرے گی، اور سارا جو میں نے آپ کو مرد کے لیے جو چیزیں بتائیں وہ ساری چیزیں کامن ہیں. ہاں احرام کی چادریں جو ہے، عورت کا احرام کیا ہے؟ مرد کا احرام کا لباس ہے 2 چادریں. عورت کا جو لباس ہے احرام کا وہ کوئی اسپیسیفک ڈریس نہیں ہے. ہاں وہ ڈریس جس سے وہ اس کا جو ہے نا سطر اچھی طریقے سے کور ہو جائے، عموماً جو گھر کے کپڑے ہیں جو بھی وہ پہنتی ہیں وہی اس کا احرام ہے، وہی احرام ہے. تو وہ گھر سے وہی اپنے عام کپڑے پہن کر، اس کو کوئی وہ جو جوتی پہننے کی ضرورت نہیں. وہ مرد کے لیے شرط ہے کہ وہ پاؤں جو ہے نا وہ کینچی چپل ٹائپ کی چیز آپ لوگ پہنے. تو عورت اپنے جو گھر کے کیجول جوتیاں وہ استعمال کرتی ہیں وہی کیجول جوتیاں استعمال کریں گی، وہی جو ہے وہ اپنے عام گھر کا لباس پہنیں گی، اور ابایا جو ہے نا جو اپنے جو ہے نا ابایا وغیرہ لیں گے. خاص طور پہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو ابھی ابایا وغیرہ نہیں یوز کرتی ہیں تو آپ ٹریول کر رہی ہیں تو وہاں پہ ٹریولنگ کے ٹائم پہ اپنے ساتھ ابایا ضرور کیری کریں، کیونکہ وہاں پہ یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مینڈیٹری ہے ابایا. مطلب موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض دفعہ شرطوں کے، اگر موڈ اچھا تو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اگر موڈ خراب ہے تو پکڑ بھی لیتے ہیں. تو وہاں پہ ٹریولنگ کے ٹائم پہ اپنے ساتھ ابایا ضرور کیری کریں.
اور تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا چکا کہ اپنے ساتھ یہ پی کیپ لازمی رکھیں. اب جب یہ عورت احرام کی نیت باندھ کر رہی ہوگی وہ ڈیورنگ فلائٹ جو میں نے آپ کو بتایا, تو اب اس ٹائم پہ اگر اس نے اپنا چہرہ کور کیا ہوا ہے تو وہ اپنا اب چہرے کے اوپر بار بار کپڑا نہیں لگ سکتا احرام کی حالت کے اندر. تو اب وہ اپنی یہ پی کیپ پہن لے گی جو اپنے ساتھ اس نے کیری کی تھی ہینڈ کیری کے اندر. تو پی کیپ نکالے گی اور پی کیپ پہن کر آگے کی طرف سے کپڑا اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لے گی. بڑا اہم ہے کہ اس دوران خواتین اپنے پردے کا بہت خیال رکھیں, اور مرد حضرات اس موقع کے اوپر اپنی نظروں کی خوب حفاظت کریں. دیکھیں پورے دنیا کی خواتین آئی ہوتی ہیں وہاں پہ, اور جو ہے نا ہر طرح کا جو ہے نا رنگ اور جو ہے نا ہر طرح کے آپ کو نقش و نگار اللہ کی جو ہے نا نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان موقعوں کے اوپر آپ ان مقامات کے اوپر اپنی نظروں کی بہت حفاظت کریں ان مقامات کے اوپر, اور خواتین خاص طور پہ اپنے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھیں, بہت زیادہ خیال رکھیں. دیکھیں رسول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم طواف کر رہی ہوتی تھیں, اور اگر ہمارے قریب سے کوئی مرد گزرتا, اب obviously اس ٹائم پہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا, تو ہم اپنے چہرے کے آگے اوٹ کر لیتی تھیں حالت احرام کے اندر. تو معلوم ہوا کہ عورت کے لیے پردہ کرنا امپورٹنٹ بھی ہے اور مینڈیٹری ہے. اس کے بغیر جو ہے نا وہ مطلب ایک بہت بڑا دین کا رکن ہے. تو خاص طور پہ ان مقامات کے اوپر جب ہم حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور جو مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کریں. تو خاتون کا احرام اس نے تمام وہی چیزیں جو مرد نے کی اس نے وہ کی. اس کے بعد جو ہے نا اس نے اپنے عام لباس پہن لیا, اور احرام کی جب وہ نیت کر لے گی تو اب وہ حالت احرام کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو چکی ہے, اور اب اس کے اوپر احرام کی پابندیوں کا آغاز اور اطلاق ہوگا. 2 نفل بھی پڑے گی اگر وہ پاکی کی حالت میں آپ کو یہ بھی سچویشن وہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ پاکی کی حالت کے اندر ہے. ہاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ عورت جو تلبیہ ہے 2 نفل پڑھنے کے بعد جو نیت کرنا ہے دعا کرنا ہے وہ تو پڑے گی, لیکن تلبیہ اونچی آواز میں نہیں پڑے گی. اللہ نے عورت کی آواز کا بھی پردہ رکھا ہوا ہے, تو یہ نہیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں تلبیہ پڑھ رہی ہے, وہ آہستہ آواز کے اندر تلبیہ پڑے گی. اب اگلی چیز یہ ہے, اگر بالفرض وہ عورت اس دوران حالت حیض کے اندر ہے, ناپاکی کے ایام کے اندر ہے, تو وہ سارے کام وہ غسل بھی کرے گی, پاکی جو ہے نا وہ غسل بھی کرے گی, نئے کپڑے بھی پہنے گی, خوشبو بھی لگائے گی. ہاں اب وہ نفل نہیں پڑے گی کیونکہ حیض کی حالت میں نفل نہیں پڑھ سکتے, تو وہ نفل نہیں پڑے گی. نفل پڑے بغیر وہ عمرے کی نیت کر لے گی ڈیورنگ فلائٹ, ٹھیک ہے نا, وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر نیت کر لے گی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اردو میں پڑھ لے گی اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا, آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے اور قبول فرما لیجیے. تو اسی ٹائم پہ وہ نیت کرے گی, تلبیہ نیت پڑھے, نیت کے الفاظ کہے گی اور تلبیہ پڑھے گی, تو اب اس کی حالت احرام جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے. تو اس کو کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر وہ حالت حیض کے اندر ہے. باقی تمام چیزیں میں آپ کو بتا چکا وہ کامن ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ جو حالت حیض کے اندر ہے, حالت حیض کے اندر وہ اسی طرح سے مرد کی طرح نیت کرے گی. اب آگے ورس کے سچویشن, اگر بالفرض, ایسے ہوتا نہیں, بہت ریئر ہے, بہت ریئر ہے, اگر بالفرض وہ بہت شارٹ ٹرپ کے اوپر تھی, مطلب حج کے اوپر, اور اس کو بالکل جو ہے نا پاکی کا ٹائم ہی نہیں ملتا, تو یہ ورس کے سچویشن ہے. اس کے اوپر کیا حکم ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. 15-20 دن کا جو ہے نا وہ نارملی لوگوں کا ٹرپ ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عورت کے یہ جو ناپاکی کا جو میکسیمم اپر لمٹ ہے وہ 10 دن ہے, 10 دن سے اوپر نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ عورت جو احرام باندھتے ہوئے گھر سے جب نکلی تو اس ٹائم پہ حالت حیض کے اندر تھی, اب وہ اس نے عمرے کا ارادہ کر لیا, اب جب وہ وہاں کے حرم میں پہنچے گی تو وہاں جا کے ویٹ کرے گی اپنی پاکی کا. جب وہ پاکی کی حالت کے اندر آ جائے گی تو اس ٹائم کے اوپر وہ اپنا عمرہ بھی ادا کرے گی, جب جاتے ساتھ عمرہ ادا کیا جاتا ہے. اگر بالفرض اس دوران اس کو عمرے کا ٹائم نہیں ملتا اور اس کا بھی حیض چل رہا ہے, تو پھر وہ کیا کرے گی, اس عمرے کو چھوڑ دے گی, اور اس عمرے کو چھوڑنے پر اس کے اوپر دم بھی کوئی لازم نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو سٹارٹ کے اندر آپ لوگوں نے عمرہ جاتے ساتھ پرفارم کیا نا, اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. تو طواف قدوم جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے, اگر بہتر اور مستحب ہے, ضرور کرنا چاہیے. اگر بالفرض اس عورت کا یہ طواف قدوم چھوٹ گیا حیض کی وجہ سے, تو اب یہ اس کے اوپر دم کوئی نہیں آئے گا.
لیکن آگے جب جا کر یہ 8 ذی الحجہ کو اسی طرح سے یہ جو ہے نا وہ مینا میں جائے گی، 9 ذی الحجہ کے بھی سارے مناسک ادا کرے گی. اب 10 ذی الحجہ کو، جب 10 ذی الحجہ کی جو ہے نا وہ قربانی اور حلق کے بعد آگے طواف زیارت کرنا ہوتا ہے. یہ جو آگے طواف زیارت آ رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ حج کے لیے یہ جو حج کا نا اہم رکن ہے. اگر بالفرض عموماً تو اس ٹائم تک وہ جو ہے نا وہ پاکی کی حالت میں آ چکی ہوگی، تو اس ٹائم پہ وہ طواف زیارت ادا کر لے. ان دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ کی ٹائم ہے، طواف زیارت اس ٹائم پہ وہ ادا کر لے. اگر بالفرض ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر وہ طواف زیارت ادا نہیں کر سکتی، تو 12 ذی الحجہ کے بعد کر لے. اگر وہ وہیں پہ مکہ کے اندر ہے، 12 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کر لے. اگر بالفرض وہ 12 ذی الحجہ کے بعد اس کو وقت نہیں ملتا، وہ اس نے واپس آنا ہے، اس کا محرم نہیں ہے، تو اب فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو گئی ہے کہ اس کو وہ طواف زیارت کا وقت ہی نہیں ملا، اس کو واپس ٹریول کرنا ہے، تو اب یہ اسی ناپاکی کی حالت کے اندر طواف اور وہ جو سارے جو ہے نا طواف زیارت ادا کر لے گی، کیونکہ طواف زیارت بڑا اہم ہے، یہ جو ہے نا چھوڑ نہیں سکتے. تو اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرے گی. اور اب اس کے اوپر بدنا دم آئے گا. دم ایک ہوتا ہے دم اور ایک ہوتا ہے بڑا دم، جس کو سن کے اور زیادہ دم نکل جاتا ہے، اسے بدنا کہتے ہیں. بدنا کہتے ہیں اونٹ کو. اگر ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے اور وہ ناپاکی کی حالت کے اندر اس کو طواف کرنا پڑتا ہے، تو اب وہ دم دے گی اونٹ کی شکل کے اندر، بکرا نہیں. بکرا مل جائے گا آپ کو 400-500 ریال کے اندر، اور دم یہ جو بدنا ہے، اونٹ ہے، یہ میرا خیال ہے کچھ تجربہ نہیں ہوا کبھی، کو 5-6 ہزار کا تو یہ ہوگا. تو اگر ایسی سچویشن، عموماً یہ سچویشن ارائز نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر جو اتنے شارٹ ٹرپ کے اوپر جا رہی ہے نا خاتون، وہ یقیناً VVIP پیکج کے اوپر جا رہی ہوگی، کیونکہ اتنے شارٹ ٹرپ کے اوپر جو ہے نا وہ عموماً VVIP پیکیجز والے لوگ ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ VVIP پیکیجز کے اندر جا رہی ہے تو وہ بدنا بھی پے کر سکتی ہے. تو اس لیے وہ بدنا پھر اس سچویشن کے اندر پے کرے گی. عموماً میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ریئر اوکیزن ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگر ارائز ہو تو پھر کیا آپ لوگ مطلب کیا کیا جائے گا، میں نے آپ کو صرف اس کی کلیئرٹی کے لیے بتایا. لیکن آسان چیزیں یاد رکھیں، جو 90% جو ہے نا یہی چیزیں وہاں پہ وہ یہی سچویشن ہوگی کہ اس کو پاکی کا ٹائم مل جائے گا وہاں پہ. جیسے اس کو پاکی کا ٹائم ملے گا وہ طواف زیارت اپنا کر لے گی. اگر سٹارٹ کا جو طواف قدوم تھا وہ چھوٹ گیا، آپ دوبارہ سے سن لیں غور سے، اگر بالفرض اس حیض کی وجہ سے شروع کا طواف قدوم چھوٹ گیا، نہ ادا کر سکی، تو اس کے اوپر دم کچھ نہیں ہوگا، دم نہیں ہوگا. یہ اگر طواف زیارت چھوٹے گا تو پھر بدنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ طواف زیارت وہ آگے جا کے اس کو پرفارم کر سکے. اگر عورت حالت حیض کے اندر تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہوگی. ہاں مطاف اور حدود حرم سے باہر بہت سی جگہ بنائی، انہوں نے مصلے بنائے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے، تو وہاں پہ جا کے بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ مسجد کی جو ہے نا وہ حدود سٹارٹ نہیں ہوتی. جیسے آپ کنگ عبد العزیز گیٹ سے باہر انہوں نے رائٹ لیفٹ بہت سے مصلے وغیرہ نماز کے لیے بنائے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے باہر وہ جو ہے نا بیٹھ سکتی ہے، لیکن اندر داخل نہ ہو وہاں سے. اگر کوئی ساتھ بچہ ہے تو بچہ اگر 3 سال سے بڑھ کے، تو آسان یہی ہے کہ وہ بچہ بھی احرام جو ہے نا وہ کی چادریں پہن لیں. اب یہ چونکہ نابالغ ہے، اس کا حج تو ادا نہیں ہوگا، تو وہ لیکن ایک شکل قائم کرنے کے لیے احرام کی چادریں وغیرہ باندھ سکتا ہے. اچھا، اب جب آپ احرام کی پابندیوں کے اندر احرام کی حالت کے اندر آ گئے، تو احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں جس سے جو ہے نا آپ نے اوائڈ کرنا ہے؟ تو بڑی آسان ہے. 3 چیزیں ہیں جو اسپیسیفکلی مردوں کے لیے ہیں، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے لیے ہیں. پہلی، احرام 7 کل پابندی ہیں. احرام کی حالت میں کیا چیز نہیں کرنی ہے؟ سب سے پہلا کام، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. اب یہ مرد کے لیے، عورت تو سلا ہوا کپڑا پہنے گی. دوسرا کام، بند جوتے نہیں پہننے، بند جوتے. ٹھیک ہے نا. اگین یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے. تیسرا کام، سر ڈھانپنا، اپنا یہ سر ڈھانپنا. وہاں پہ آ کے صوفی صاحب نہیں بننا کہ آپ احرام پہن کے جو نا اوپر ٹوپی بھی آپ نے پہنی ہوئی ہے، تو اپنا سر ننگا رکھنا ہے احرام کی حالت کے اندر. 3 احرام کی پابندیاں ہو گئی. سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، دوسرے نمبر پہ بند جوتا نہیں پہننا، تیسرے نمبر پہ اپنا سر نہیں ڈھانپنا، اور چوتھے نمبر پہ خوشبو نہیں لگانی. خوشبو نہیں لگانی. یہ عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے. 5ویں پابندی احرام کی، اپنے ناخن نہیں کاٹنے. ناخن اور بال نہیں کاٹنے. 6 نمبر پہ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپنا. یہ مرد کے لیے بھی ہے،
اب وہ عموماً جو ہے نا کئی دفعہ لوگ یوز کرو تو فیس ماسک، تو فیس ماسک وغیرہ کو بھی اوائڈ کریں. عورت کا میں نے آپ کو بتا دیا اپنا چہرہ کس طرح سے کور کرے گی، وہ اپنا پی کیپ کے تھرو احرام کی حالت کے اندر اپنا جو ہے چہرہ کور کری ہوگی. تو چہرہ نہیں ڈھانپنا، اور آخر کے اندر ازواجی تعلقات قائم نہیں کرنے. یہ 7 کل پابندیاں احرام کی، یہ حالت احرام کے اندر ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلے سے علاوہ کپڑا نہیں پہننا، مرد سے علاوہ کپڑا نہیں پہنیں گے، مرد بند جوتا نہیں پہنیں گے، اپنا سر نہیں ڈھانپیں گے، اور مرد اور عورت دونوں خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، بال یا ناخن نہیں کاٹیں گے، چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، اور ازواجی تعلقات نہیں قائم کریں گے. ازواجی تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ وہ ایک جو ہے نا مکمل تعلقات قائم کرنا. ازواجی تعلقات کا مطلب یہ بھی ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، رفث بھی نہیں کریں گے. رفث کا مطلب کوئی ایسا کام جو ازواجی تعلقات کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے نا، ٹچ کرنا شہوت کی نگاہ سے، مطلب کچھ بھی ایسی چیز اس احرام کی حالت میں نہیں کریں گے. احرام کی بات یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے سٹارٹ کیا لاہور سے، آپ نے اپنا سامان پیک کیا، سامان پیک کرنے کے بعد آپ ایئرپورٹ کے اوپر آئے، اور ایئرپورٹ پہ آپ نے نفل پڑھے، اور احرام کی جو ہے نا وہ آگے جہاز کے اوپر آپ نے نیت کر لی. احرام کی ساری ڈیٹیل ہم لوگ یہاں تک کور کر چکے ہیں. اب دوسرا کام وہ ہے طواف کا. اب آپ جب بیت اللہ میں جو ہے نا وہ جب آپ کی فلائٹ جدہ لینڈ کرے گی، آپ جدہ سے اپنے ہوٹل کی طرف جائیں گے. کئی لوگ عزیزیہ چلے جاتے ہیں، کئی لوگ ہوٹل چلے جاتے ہیں، جو بھی سچویشن ہے. تو یہاں پہنچ کر، حرم کے اندر پہنچ کر، ایک بڑا اہم کام ہے، وہ جلدی اور عجلت نہ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ بس میں احرام کی پابندیوں کے اندر ہوں، میں جلدی سے جا کے نا عمرہ ادا کر لوں. جلدی بالکل نہ کریں، تسلی سے اپنے ہوٹل میں جائیں، ٹھیک ہے. اب آپ احرام کی حالت کے اندر ہیں، ہوٹل میں جائیں، جا کر آرام کریں. آپ کو تقریباً 20-22 گھنٹے گزر چکے ہیں جب آپ لاہور سے نکلے ہیں اپروکسیمیٹلی. تو تسلی سے اپنے ہوٹل کے اندر جا کر آرام کریں، کچھ کھا پی لیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں. اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد بالکل فریش ہو کر پھر حرم کے اندر جائیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ حرم جانے لگیں تو اب حرم جاتے ہوئے کچھ چیزیں اپنے ساتھ ضرور لے لیں، ٹھیک ہے نا. حرم کا ایک الگ سے آپ کا ایک بیگ ہونا چاہیے. جو میں نے آپ کو بیگ بتایا تھا چھوٹا، اس طرح کا بیگ لے کر آپ حرم جائیں. اس میں آپ کی بنیادی ضروریات وغیرہ ساری جو ہے نا وہ ہوں گے، یا وہ بیلٹ وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں. اور یہ جو بیگ ہے یہ حرم کے اندر بڑا کام آئے گا، اسے اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں. اس کی یوٹیلیٹی کیا تھی جو آپ نے لاہور کے اندر بائی کیا، اس کی یوٹیلیٹی اب کیا ہے. دیکھیے جب آپ حرم کے اندر داخل ہوں گے نا، تو ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے کہ آپ ایک مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور وہیں سے جو نا باہر نکل رہے ہیں. آپ داخل ہوں گے ایک دروازے سے، اور آپ کو نہیں پتا آپ نکل کہاں سے رہے ہوں گے. اگر آپ عمرہ کر کے نکل رہے ہیں، آپ داخل ہو رہے ہوں گے عموماً کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، ٹھیک ہے. اور آپ نکل رہے ہوں گے وہ مروہ کے اوپر، آپ کا جب 7واں چکر مکمل ہوگا تو مروہ کے اوپر الگ سے گیٹ ہے، وہاں سے آپ کا ایگزٹ ہو رہا ہوگا. اگر آپ نے باہر اپنے میں جوتی رکھ دی ہے نا، تو آپ جو ہے نا ریسٹ ایشورڈ واپس آپ کو جوتی نہیں ملے گی، جوتی واپس نہیں ملے گی. کوئی چوری کر لے گا؟ نہیں، چوری کوئی نہیں کرتا آپ کی جوتی. وہ شرطی نہیں، وہ جو ہوتا ہے نا ان کی جو ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہی آپ کی جوتی نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے جوتی جب آپ حرم میں داخل ہوں اس ٹائم پہ اس بیگ کے اندر اپنی جوتی اتار کے رکھ لیں، اور اپنے اس کو پیچھے جو ہے نا وہ ہینگ کر لیں. آپ جو ہے نا کہیں پہ حرم کے اندر جوتی وغیرہ اتار کے رکھیں، کہیں پہ نہ رکھیں. آپ جو ہے نا کئی لوگ جو ہے نا چھپا کے رکھ دیتے ہیں. میں پہلی دفعہ جب میں نے سفر کیا 18 کے اندر، تو میں نے بڑا چھپا کے نا، مجھے پتا نہیں تھا اس کا بیگ بھی لے کے جائیں، بڑا چھپا کے میں نے ایک جگہ پہ نا بڑا جو ہے نا وہ دیکھ سمجھ کے نا ایک جگہ پہ میں نے جوتی رکھی. اور وہی میرے ساتھ ہوا کہ میں مروہ سے جب باہر نکلا، وہاں سے پیدل جوتی وغیرہ آتے تو جب جگہ پہ پہنچا پہ جوتی رکھی تھی میرے کو 5-6 کلومیٹر دور، تو وہاں پہ آ کے دیکھا وہ جوتی بھی نہیں تھی وہاں پہ. تو میں کہا لو جی کام ہو گیا. اور میں جوتی بڑی زبردست برانڈیڈ قسم کی لے کے گیا تھا، میں نے کہا وہ، اور برانڈیڈ جوتی بھی گئی. تو خیر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ لوگ کریں گے جب آپ حرم کے اندر جا رہے ہو کہ اپنے ساتھ بیگ رکھیں، یہ جوتوں کا جو ہے نا وہ شو بیگ الگ سے رکھیں. اور وہ 7 دانوں والی تسبیح جو آپ نے ہینڈ کیری کے اندر رکھی تھی وہ اپنے پاس ضرور رکھیں پاس. کیونکہ یہ چکر جب آپ لوگ آگے طواف وغیرہ کر رہے ہوں گے تو شروع کے اندر تو 1 2 3 کر کے آپ لوگ کاؤنٹ کر لیں گے، لیکن پھر چوتھے 5ویں کے اوپر آ کے نا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اور پھر جب کنفیوژن ہوتی ہے نا تو پھر اور جو ہے نا وہ
دم نکلتا ہے اس ٹائم پہ اگر کوئی جو ہے نا وہ جب پتہ نہیں چلا ہوتا کہ 4 کیے تھے یا 5 کیے تھے. اس لیے میموری پہ اتنا ٹرسٹ نہ کریں, تسبیح کے اوپر ٹرسٹ کریں. جیسے ہی ایک طواف مکمل ہو اس ٹائم پہ ایک دانہ نیچے گرا دیں. تو اب آپ اپنے ہوٹل سے یہ ساری چیزیں لے کر آگے حرم کی طرف آگے جو ہے نا وہ بڑھیں. ایک امپورٹنٹ چیز درمیان کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوں گے نا تو آپ کا ٹریول ایجنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہیں پہ, جس کو آپ نے یہاں پہ پیسے دیے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے کچھ لوگ بھی جو ہے نا وہ نظر وہاں پہ آپ کو نسک کی ایک ٹیم نظر آئے گی. نسک یہ گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ ہے تو جو حجاج کو مینیج کرتا ہے. یہ بھی جاننا ضروری ہے. لوگ جا کے وہ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمارا حج وہ ٹریول ایجنٹ نہیں مل رہا. تو پریشانی کی کوئی بات نہیں, وہاں پہ ایک اسٹینڈرڈائز پروسیجر بنا ہوا ہے. جتنے حجاج ہیں وہ جا کے وہاں پہ لینڈ ہوتے ہیں, آ کے ان کی پوری جو ہے نا ڈیٹیلز وہاں پہ نسک کی جو ٹیم ہے ان کے پاس موجود ہوتی ہے. آپ وہاں پہ جیسے آپ لینڈ کریں گے آپ کو سامنے وہ نا مرد اور عورتیں جو ہے نا وہاں پہ نسک کی جیکٹس پہنے ہوئے نظر آ جائیں گے. تو آپ ان کو اپنے جو ہے نا وہ نسک جو آپ کا ویزا وغیرہ وہ آپ کو دکھائیں گے, اس میں آپ کا نا لکھا ہوگی ساری ڈیٹیل. وہ دیکھے گا, آپ کو دیکھ کر بتا دے گا جی آپ کی بس نمبر فلاں ہے. تو آپ اپنی بس میں جا کر بیٹھ جائیں, اپنا سامان اپنے سامنے وہاں پہ رکھیں. لوگ وہاں پہ جا کے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں, جانا کسی اور بس میں ہوتا ہے, پتہ کچھ نہیں ہوتا, اور عربی جو ہے نا وہ بول نہیں سک رہے ہوتے. وہ بھی جو بیچارے نسک کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی گزارے لائق انگریزی بولتی ہے, تو اس لیے لیکن کچھ نہ کچھ وہ کانورسیٹ انگلش کے اندر کر لیتے ہیں. تو ایئرپورٹ پہ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ ایئرپورٹ, بلکہ جدہ ایئرپورٹ پہ زیادہ ریلیونٹ ہے یہ, جدہ ایئرپورٹ پہ جب آپ لینڈ کریں گے تو آپ اپنا وہ جو ویزا ہے وہ ویزے کے اوپر آپ کا ایک شرکہ نمبر لکھا ہوگا. وہ شرکے کو دیکھ کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کی بس ہے, آپ نے اس بس کے اندر جا کر بیٹھنا ہے. بڑا اہم ہے کہ وہاں پہ جا کر جو ہے نا عجلت نہ کریں, جلدی نہ کریں, تحمل سے دیکھ لیں کہ یہ آپ کی وہی بس ہے جس میں آپ عموماً جس فلائٹ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ فلائٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً جو ہے نا وہ 2 سے 3 بسیں اکٹھی کھڑی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جا کے وہ جو ہے نا اسی بس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ بس وہاں پہ بیٹھے آپ کو بٹھائے گی بس میں, اور جب تک وہ اپنے پوری لسٹ ہوتی ہے اس کو مکمل نہیں کر لیتے, بار بار آئیں گے وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہوں گے بندوں کی. تو ان کا ایک پروسیجر ہے, اس پہ کئی دفعہ 3-3 4-4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو تحمل سے, عجلت نہیں کرنی اور لڑائی اور جھگڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ. یہ جو ہے نا آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے اللہ کی طرف سے. تو وہاں پہ وہ جب تک اپنے بندے پورے نہیں کرتے تب تک وہ بس آگے نا روانہ نہیں ہوتی ہیں. تو وہ بس آپ کا جو ہے نا جو کارڈ اور جو سارے جو ہے نا وہ ڈیٹیلز ان کے پاس پہلے سے موجود ہوں گی, وہ آپ کو ہوٹل تک وہ بس آپ کو لے کر جا رہی ہوگی. صحیح ہے نا. تو وہاں پہ جا کے الگ سے کئی لوگ ٹیکسی بھی کروا لیتے ہیں, کروا سکتے ہیں اگر کوئی افورڈ کرتا ہے, لیکن یہ جو بس ہے یہ بس ہی آپ کو آپ کے ہوٹل تک لے کر جا رہی ہوگی. اچھا, اب آپ جب اپنے ہوٹل کے اندر آ چکے, میں آپ کو ہوٹل میں آنے کے بعد اب آگے جب آپ حرم کی طرف جائیں گے تو حرم میں جانے سے پہلے کچھ جو اہم چیزیں وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے جو میں آپ کو بتا چکا. اب جب آپ حرم کے اندر اپنے ہوٹل سے حرم کی طرف نکلیں گے تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے اگر فیملی ہے تو اپنے پاس جو ہے نا وہ ہر بندہ موبائل تو ہوتا ہی ہے, اپنا موبائل اور سم, ہر الگ الگ بندے جتنے ممبرز ہیں ان کے پاس موبائل اور سمز وہاں پہ وہیں سے بائی کر لیں, تاکہ ان کیس جو ہے نا وہ اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو فون کے اوپر کانٹیکٹ کر کے آپس میں جو ہے نا وہ ملا جا سکے. اور بہتر یہ ہے کہ اپنا نا کوئی وہاں پہ ایک ملنے کا پوائنٹ بھی طے کر لیں. اگر بالفرض جو ہے نا عمرے کے جو ہے نا وہ مناسک ادا کرنے کے بعد ایک فکس پوائنٹ بھی نا اپنا متعین کر لیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر سارے لوگ آ کے اکٹھے ہوں گے, کیونکہ حرم میں جا کے کئی دفعہ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنے پاس کوئی نہ کوئی پوائنٹ بھی فکس کر لیں. مطلب فلاں واش روم, وہاں پہ باہر واش رومس کے نمبر لگے ہوتے ہیں, کلاک ٹاور کے باہر کوئی ہوٹل کی نشاندہی کر لیں, کوئی شاپس ہوں گی وہاں پہ اس کی نشاندہی کر لیں. تو ایک فکس جگہ بھی متعین کر لیں. عمرے کے لیے جی اب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اب انہوں نے لازم کر دیا ہے جب آپ نے مطاف میں نیچے اترنا. مطاف یہ جو نیچے کی جگہ اس کو مطاف کہتے ہیں, یہ امیج میں نظر آ رہا ہے آپ کو نا, اس کو مطاف کہتے ہیں. یہاں پہ صرف وہ لوگ اتر سکتے ہیں جو حالت احرام کے اندر ہیں, جنہوں نے احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں, اور مخصوص گیٹ ہیں. آپ ہر گیٹ سے جو ہے وہ نیچے مطاف میں نہیں اتر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جس مرضی گیٹ سے داخل ہوں, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس گیٹ سے جو ہے نیچے مطاف میں اتر جائیں گے. لمیٹڈ گیٹس ہیں اور انہی صرف گیٹ سے آپ نیچے مطاف کی طرف اتر سکتے ہیں اگر وہاں پہ جگہ ہے. تو اب صرف احرام کی چادریں جنہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں وہی مطاف کے اندر اترتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کنگ عبدالعزیز گیٹ
یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ کلاک ٹاور کے بالکل سامنے بڑا گیٹ ہے، وہیں پہ باہر سے ہی جو ہے نا انہوں نے انٹرنس بنائی ہوئی، ایک پورا روٹ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ انٹری پوائنٹ ہوگا، وہاں پہ جو جنہوں نے احرام کی چادریں پہنی ہوں گی وہاں سے لوگ وہ گزر کے جا رہے ہوں گے، تو آگے وہ وہاں سے گزرتے ہوئے آگے جو ہے نا وہ جو ہے نا بیسمنٹ، یہ جو مطاف ہے نا بیسمنٹ شمار ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ سیڑھیاں وغیرہ بنی ہوں گی، سیڑھیوں سے اتر کے نیچے مطاف کی طرف چلے جائیں گے۔ تو کنگ عبد العزیز گیٹ سے آپ داخل ہوں، وہاں پہ ایک الگ لائن پوری بنی ہوگی، احرام جو جنہوں نے پہنا ہوگا وہاں سے وہ گزر ہوں گے، تو وہاں سے آپ آگے جو ہے نا مطاف کی طرف چلے جائیں اور اتر جائیں وہاں پہ۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر گیٹ سے، ممکن آپ کا ہوٹل کسی بھی طرف ہو، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہر گیٹ سے مطاف میں نیچے نہیں اترا جاتا، تو آپ نے مطاف کے اندر جانا ہے تو احرام کی چادریں پہن کر جائیں گے، اور دوسرے نمبر پہ آپ انہی اسپیسیفک گیٹس کے تھرو انٹر ہو سکتے ہیں مطاف کے اندر، اس کے علاوہ کسی گیٹ سے وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے آپ کو مطاف کے اندر، پورا کنٹرولڈ جو ہے نا وہ ان کا ایک سسٹم ہے، اس کو بریچ نہیں کر سکتے وہاں پہ۔ تیسرے نمبر پہ آپ جو اپنا یہ جوتے کا بیگ ہے اور وہ اپنے ساتھ آپ نے رکھ لیا، اب جب آپ داخل ہو گئے، اب آپ مطاف کے اندر نیچے اتر رہے ہیں، تو آپ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، کیونکہ یہ جو بیت اللہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑتی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس پہلی نگاہ کے اوپر کے موقع کے اوپر انسان جو اللہ سے دعا مانگے وہ اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ بہت سی قبولیت کے وقت اور جو ہے نا وہ ٹائم وہاں پہ ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتا رہوں گا۔ تو یہ جو بیت اللہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑ رہی ہے، اس پہلی نگاہ پڑھتے ہی جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب وہ مطاف کی طرف داخل ہو رہے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ جب گیٹ کے اندر داخل ہونے لگے تو وہی دعا بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو عام دعا ہم مساجد میں داخل ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ پڑھ لیں اور ساتھ اس کو بھی داخل کر لیں۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو مسجد کی جو ہے نا وہ دعا پڑھیں گے، آگے جو ہے نا اپنی نگاہوں کو جھکاتے جھکاتے آپ جب مطاف میں پہنچیں گے تو مطاف میں کوئی سائڈ پہ، کوئی رائٹ لیفٹ میں کوئی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ آپ آسانی سے بیٹھ سکیں، کھڑے ہو سکیں، پیسیجز پہ کھڑے نہ ہوں۔ لوگ جو ہے نا غلطی کرتے ہیں کہ پیسیجز پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رائٹ لیفٹ جو کوئی مناسب جگہ آپ کو نظر آئے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا ہو، تو اس جگہ کو ڈھونڈ کر بیٹھ کر تسلی سے وہاں پہ جو ہے نا بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھائیں بیت اللہ کی طرف۔ یہ ایک عجیب منظر ہوگا جو پہلی دفعہ خاص طور پہ جا رہے ہیں ان کے لیے۔ تو اس موقع پہ جیسے ہی آپ کی پہلی نگاہ بیت اللہ کی طرف پڑے تو اس موقع کے اوپر آپ اللہ سے سب سے اہم اور بڑی دعا اس ٹائم پہ یہ مانگیں کہ اے اللہ، میں اب آپ سے اس پورے سفر پہ جو دعا مانگوں میری وہ دعا کو قبول کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی دعا یہ مانگیں کہ میں جو دعا مانگوں اسے قبول کر لیجیے۔ اب آپ جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ ساری ویسے بھی ساری قبول ہیں، لیکن یہ خاص کچھ اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان موقعوں کے اوپر وہ یہ جو جتنے مواقع میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اب آپ نے خوب جو ہے نا مطاف کے اندر آ کر خوب دعائیں مانگ لی، دعائیں خوب مانگیں، خوب گریہ زاری سے اللہ سے مانگیں، کوئی جلدی نہ کریں کہ جلدی سے جو ہے عمرہ کر لیں۔ قرآن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے العجلۃ من الشیطان، یہ اجرت نہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تحمل کے ساتھ اپنی کھل کے دعائیں مانگیں اللہ سے۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، مانگیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ وصول کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہوٹلنگ کے لیے نہیں جا رہے، آپ کھانے پینے کے لیے نہیں جا رہے، آپ مالز کے اندر سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن اس ٹائم پہ نا وہاں پہ بن چکی ہوئی ہے۔ لوگ جاتے ہیں بس وہ نمازیں بھی نا مشکل سے حرم کی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو مالز کے اندر ٹائم گزر رہا ہے، ہوٹلز کے اندر ٹائم گزر رہا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کی 5 نمازیں حرم کے اندر ہوں، اور آپ جتنا زیادہ سے زیادہ وہاں پہ عبادات کر سکتے ہیں عبادت کریں۔ اور یہاں پہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ طواف ہے، طواف کریں، سب سے بڑی عبادت یہ ہے۔ تو خیر جب آپ مطاف کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے، ممکن ہے کئی دفعہ کیونکہ حج کے ایام میں رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کو یہ مطاف کے اندر نیچے جگہ نہ ملے، تو اوپر انہوں نے مختلف فلورز بنائے ہوئے ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو اس فلورز کے اوپر جا کے جو ہے نا آپ کہیں پہ بھی جا کے وہ کر لیں گے اپنا یہ نا طواف سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات امپورٹنٹ ضرور ہے کہ اس مطاف کے اندر ٹائم کم لگتا ہے، اور اوپر جو ہے نا ذرا راؤنڈ بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں ذرا ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن نیچے رش زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس ٹائم پہ اگر آپ آن لائن بھی جا کے دیکھیں گے تو اس ٹائم پہ مکمل جو ہے نا حرم تقریباً پیک ہوگا، تو نیچے جگہ مل جائے، اوپر جگہ مل جائے، وہاں پہ احرام جو ہے نا وہ آپ اپنا طواف کا آغاز کریں۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی خواتین کو، اگر مطاف کے اندر رش ہے نا نیچے،
تو زبردستی ان کو مطاف میں لے کے نہ جائیں. مطاف میں بہت رش ہوتا ہے اور پھر جسم سے جسم بھی ٹکرا رہا ہوتا ہے. اس ٹائم کے یا تو اگر آپ مطاف میں اتریں تو کناروں کے اوپر بالکل ایکسٹریم جو باؤنڈری ہے کنارے اس کے اوپر نہ طواف کریں. بالکل درمیان میں رش میں داخل ہو کے طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایکسٹریم کے اوپر رہ کے طواف کریں. خواتین کا پردہ جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ گھس کے اندر جو ہے نا وہ اتنی بھیڑ کے اندر گھس کے جو ہے نا اپنی خواتین کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے, وہ پروٹیکشن کر کے طواف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو مرضی کر لیں دھکے پڑتے ہی پڑتے ہیں, جسم سے جسم پھر مس ہوتا ہے. تو خیر یہ احتیاط یہی ہے کہ وہاں پر جا کر آپ جو ہے نا وہ ایکسٹریم مطاف کریں, ایکسٹریم کارنر کے اوپر جا کے طواف کریں جہاں پہ رش کم ہو, یا اگر اوپر جگہ ملتی تو اوپر کر لیں. اور دوسری چیز, اگر کوئی ویل چیئرس کے اوپر ہے تو نیچے ویل چیئرز نہیں جانے دیں گے. وہ ویل چیئر کے لیے آپ کو پھر اوپر ہی طواف کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی ویل چیئر یا کوئی مطلب ایجڈ ہے تو وہ ویل چیئر بھی اس کے لیے جو ہے نا چلانا مشکل ہے, تو اب انہوں نے کارٹس کے لیے ایک پورا فلور ڈیڈیکیٹ کر دیا ہوا ہے. اس کا بھی ایک پورا پروسیجر انہوں نے بنا دیا ہوا ہے کارٹس کی بکنگ کا. وہاں پہ کاؤنٹرز بھی آپ کو نظر آ جائیں گے, تو ان کاؤنٹرز کے اوپر جا کر آپ وہ کارٹس وغیرہ بھی جو ہے نا بک کروا سکتے ہیں. اب بلکہ نسک کی جو اپلیکیشن ہے, جو آپ لوگ یہاں سے جانے سے پہلے اپنے موبائل کے اوپر نسک کی اپلیکیشن بھی انسٹال کریں گے, اس نسک کی ایپ کے تھرو بھی آپ یہ کارٹس وغیرہ کی بکنگ کروا سکتے ہیں. تو یہ بات درمیان میں آ گئی نسک ایپلیکیشن کی, تو آپ یہاں سے جانے سے پہلے یہ نسک کی ایپلیکیشن جو آفیشیل ہے وہ بھی انسٹال لازمی کر لیں. اس کی بہت سی جگہوں پہ یوٹیلیٹی ہے, اور وہ اس کا جو لاگ ان ہے وہ کریٹ کر لیں. آپ کے ویزا نمبر کے بیسس کے اوپر ہی اس کا لاگ ان جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. خیر, جب آپ اب مطاف میں آ گئے ہیں, اب آپ نے طواف کا اگلا جو دوسرا رکن تھا, جو میں آپ کو بتا, عمرے کا ہم نے 4 جو رکن پڑھے, پہلا احرام تھا اور دوسرا طواف تھا. اب اس طواف کا آغاز کرنا ہے. اب اس طواف کا آغاز کیسے ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھ لیجئے. طواف کے آغاز جو ہے نا یہ حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے. یہ جو آپ کو سیاہ رنگ کا پتھر نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود ہے. یہاں سے اس کی سیدھ کے اندر انہوں نے یہ پیچھے لائٹس بھی لگائی ہوئی اس طرح کی, وہ لائٹ آپ کو دور سے جو ہے نا نظر آ جائے گی. تو اس لائٹ کے پاس آ کر طواف کا آغاز ہوتا ہے, یہاں سے طواف جو ہے نا سٹارٹ کیا جاتا ہے. تو حجر اسود کا بوسہ لینا, اس کو ٹچ کرنا, اور اتنا جو ہے نا دھکم پیل کر کے حجر اسود تک پہنچنا جو ہے نا, اس کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر رش نہ ہو, ویسے تو یہ تقریباً امپاسبل ہی لگتا ہے رش نہ ہو, تو اگر کوئی تھوڑا بہت رش ہے تو جانا چاہیں تو چلے جائیں. لیکن اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نا اس ٹائم پہ احرام کی حالت کے اندر ہیں, اور احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی میں نے آپ کو بتائی کہ خوشبو نہیں لگانی, اور بیت اللہ پہ انہوں نے دبا کے خوشبو لگائی ہوتی ہے. اس لیے احرام کی حالت میں بیت اللہ کو ٹچ بالکل نہ کریں. کئی لوگ کوشش کرتے ہیں, جذبات غالب آ جاتے ہیں کہ بیت اللہ کو ٹچ کرنا ہے, حجر اسود کو ٹچ کرنا ہے, پوری جو ہے نا وہ کشتی لڑ کے جانا پڑتا ہے آگے. تو وہ کشتی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. اور بیت اللہ کو اس ٹائم پہ احرام کی حالت, جب بھی آپ احرام کی حالت میں طواف کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم پہ بیت اللہ کو مس نہ کریں. اور وہاں پہ کئی دفعہ مطاف کے اندر نا وہ لوگ بھی نا خوشبو بانٹ رہے ہوتے ہیں, اللہ حجی خوشبو. تو وہ خوشبو جو ہے نا کئی دفعہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا بڑا آگے کر کے نا خوشبو لگوا لیتے ہیں. مفت کی کوئی چیز ملتی ہے کہتے ہیں جانے نہیں دینی ہے, تو وہ ذرا خوشبو وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کیونکہ خوشبو احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کی جاتی. اب یہاں پہ جب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے, اور دیکھیں یہ یہاں سے اگر آپ اس کا ایک برڈ آئی ویو دیکھیں, یہاں سے تقریباً حجر اسود سے یہ طواف کا آغاز ہوگا, اور یہاں پہ گھوم کر جب آپ آئیں گے تو یہیں پہ آ کر مکمل ہو جائے گا. کچھ چیزیں ابھی سے یہاں سے سمجھ لیں. یہ جو حجر اسود ہے, حجر اسود سے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے, یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے حجر اسود سے بیت اللہ کے دروازے تک, اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم. کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. یہ قبولیت کا مقام ہے. اب ضروری نہیں کہ اس کے اوپر آ کے چمٹ کے جو ہے نا دعائیں مانگیں گے تو قبول ہوں گی. پیچھے اس کی سیدھ میں کہیں پہ موقع ملے کھڑے ہو کے آپ دعا مانگ لیں. یہ قبولیت دعا کا مقام ہے, قبولیت دعا کا مقام ہے ملتزم. اس کی سیدھ میں پیچھے جہاں پہ جگہ ملے, بے شک دوسرے فلور پہ مل جائے, سیکنڈ فلور پہ مل جائے, اس کی سیدھ میں پیچھے جا کے جہاں مطلب آپ کھڑے ہو جائیں وہ سارا ملتزم ہی ہے. ملتزم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آگے چمٹے میں تو آپ ملتزم کے اوپر, اس کی سیدھ میں پیچھے جو جگہ ملتی ہے وہاں پہ کے بیٹھ جائیں. اور یہ میں کچھ آپ کو ساتھ ساتھ نا امپورٹنٹ چیزیں بتاتا جا رہا ہوں جو آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگوں نے بعد میں نفلی طواف بھی کرنے ہیں اور باقی جو ہے نا مطاف کے اندر بھی جانا ہے. تو یہ ملتزم, یہ جو پورا ایک ریجن ہے نا ملتزم,
یہ حجر اسود اور یہ جو ہتھی اس کو کہتے ہیں یہ حجر اسود یہ ملتزم ہوگا، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اور یہ جو آپ کو سنہری جالی نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم یہ اس کا کلوز ویو ہے، یہ ملتزم ہے. یہ جو سنہری جالی ہیں یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم. کچھ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے تمام مقامات کی. اس دروازے کی، بیت اللہ کے دروازے مقام ابراہیم کے سیدھ میں پیچھے انہوں نے کچھ مسلح بنائے ہوتے. مسلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نا بیریئرز لگا کے نا اس جگہوں کو بند کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے حج کے فل رش کے دنوں کے اندر بھی، فل جب رش کا ٹائم ہوتا ہے نا ان دنوں کے اندر بھی لوگ ان مسلوں کے اندر نہ نہیں جاتے، وہ آگے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں مقام ابراہیم، اور اس سے آگے نہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ وہ ریجن ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. اس کی سیدھ میں پیچھے انہوں نے مسلح بنائے. تو مسلح کا مطلب ہے جہاں پہ لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ملتزم کی سیدھ کے اندر ایگزیکٹ پیچھے آپ کو مسلوں کی طرح جگہ مل جاتی ہے. یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں، لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں ہوتا. یہ میں تقریباً اپنے 5-6 سال کے تجربے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں. یہ شروع کے اندر بالکل نہیں پتا ہوتا. ان مسلوں میں آ کے بیٹھ جائیں، آپ سکون سے نفل بھی پڑھ لیں گے وہاں پہ. اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، دعائیں مانگنی ہے، سکون سے دعائیں مانگ لیں. اس ملتزم کی سیدھ میں آ کے پیچھے بیٹھ جائیں اور مانگے جو مانگنا اللہ سے، سکون سے مانگے. دیکھیں آگے یہاں پر آ کے آپ سکون سے مانگ نہیں سکتے ہیں، یہاں پہ رش بھی ہے. تو یہ پیچھے آ کے آرام سے بیٹھ جائیں جو آپ کو جگہ ملتی ہے. تو یہاں پہ آ کے نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، بیت اللہ کو دیکھیں. بڑا عموماً جو ہے نا یہاں پہ آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ جگہ کھلی ڈلی مل جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. لوگ آگے جو ہے نا ان بیریئرز جو انہوں نے بنائے ہوتے اس سے آگے وہ نا وہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے، پیچھے جگہ خالی پڑی ہوتی ہیں. اب آپ طواف کا آغاز کریں گے. اب جب آپ حجر اسود کے سامنے آ کر طواف کا آغاز کریں گے تو کچھ اہم چیزیں ہیں وہ یہاں پہ سمجھ لیں. اب آپ جو تلبیہ پڑھ رہے تھے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک، اب آپ جیسے ہی یہ بات بھی جو ہے نا یاد رکھیں، جیسے ہی آپ نے احرام کی نیت کی تھی اس ٹائم سے لے کر اب تک سب سے، جب تک آپ حالت احرام کے اندر ہیں، سب سے بڑا ذکر وہ کیا ہے؟ وہ تلبیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا العج والسج. حج کیا ہے؟ وہ چیخو پکار کرنا ہے. کس چیز کی چیخو پکار کرنا؟ تلبیہ کی. لبیک، اور دیوانہ وار تلبیہ پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، دھیمی آواز میں پڑھ سکتے ہیں. میں وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ یہ سوڈانی آئے ہوں گے اور سیرینز آئے ہوں گے، فلسطینی، اور جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ سیرینز خاص طور پہ میں نے تو بہت آبزرو کیا ہے، وہ بیٹھ تو دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں. تو اللہ کو بڑا محبوب ہے یہ تلبیہ پڑھنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ لبیک اللہم لبیک. ترجمہ بھی اس کا سیکھ لیں اور اس کی پرناؤنسیشن بھی ٹھیک کر لیں. لوگ یہ نا لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پرناؤنسیشن بھی جو ہے نا پراپر نہیں تھی. وہ لبیک اللہم لبیک، اس کی پرناؤنسیشن بھی ٹھیک سیکھ لیں. لبیک اللہم لبیک پڑھے میرے ساتھ نا پیچھے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو دوبارہ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اس کو پریکٹس کریں، یہ تلبیہ کی صحیح پروناؤنسیشن سے. لوگ غلط پروناؤنسیشن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب بھی سیکھ لیں. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لبیک، اللہ میں آ چکا. لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے ساتھ تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ان الحمد، تمام تعریفات، والنعمت، تمام نعمتیں وہ تیری طرف سے ہیں. لک والملک، تو ہی بادشاہ ہے. لا شریک لک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ جب آپ حالت احرام کے اندر آئے، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ یہ تلبیہ پڑھنا ہے، اور اونچی اونچی آواز میں پڑھیں. آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں، اپنا کام وہ بکنگ، اپنا سامان وغیرہ لگیج وغیرہ لے رہے ہیں، آپ کا سب سے بڑا ذکر جو کیا ہے؟ وہ تلبیہ پڑھنا ہے. اور اونچی آواز میں پڑھیں تلبیہ. تھک جائیں پھر ہلکا پڑھ لیں. اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی، لیکن اپنی زبان کو
تلبیے کے ساتھ معطر رکھیں. جتنا زیادہ تلبیہ پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا یہ اس کی قبولیت کے لیے جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اس کی قبولیت ہوگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا یہ جو حج ہے یہ ہے ہی چیخو پکار کرنا، چیخو پکار کرنا. تو خوب چیخو پکار کریں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں. اب ہاں جب آپ طواف سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس طواف کی جب آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے اب آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے اس ٹائم کے اوپر آ کے. کیوں؟ کیونکہ اب تو آپ اللہ کے ہاں حاضر ہو چکے. تو اب جب آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو اس ٹائم پہ آ کے آپ کچھ کام کریں گے. سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ جو تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اب وہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. لوگ اس میں بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے خیر ہوتا تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ کم علمی ہے، وہ طواف کر رہے ہوتا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے لبیک. بھائی اس ٹائم پہ لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنا. اب آپ پہنچ چکے حرم کے اندر، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف اعمال بتائے ہیں. تو جتنا آپ کا حج اور عمرہ کے مناسک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہوں گے اتنا وہ قبول ہوگا. تو اس ٹائم پہ آگے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے اپنا تلبیہ بند کر دیں گے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ اب آ کر آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں گے. نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا ارادہ. تو آپ الفاظ سے بھی جو ہے نا کر سکتے ہیں. اللہم وہی نیت دوبارہ پڑھ لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلھا منی. اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اسے میرے لیے اسے جو ہے نا قبول فرما لیجئے. یہ پڑھ لیں. اور تیسرے نمبر پہ اجتباء کر لیں. اجتباء، ٹھیک ہے نا. اجتباء کسے کہتے ہیں؟ اجتباء کہتے ہیں اپنے دائنے کندھے کو جو ہے وہ ننگا رکھنا. اپنی جو چادر ہے احرام کی، میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، اپنی جو احرام کی چادر ہے وہ آپ اپنے اس رائٹ شولڈر کے نیچے سے نکالتے ہوئے اوپر کی طرف کر دیں گے. یہ جو شولڈر ہے یہ اب آپ کا ننگا ہوگا. حجر اسود کے پاس ابھی طواف کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ کام ہے. طواف آغاز کرنے سے پہلے کا پہلا کام یہ کہ آپ نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دینا ہے. دوسرا کام ہے آپ نے نیت کر لینی ہے، نیت. اور تیسرا کام کیا ہے کہ آپ نے اجتباء کر لینا. اجتباء کس طرح سے کیا جائے گا یہ آپ ابھی یہاں سے یہیں پہ سمجھ لیں. دیکھیں یہ احرام کی چادر ہوگی. عموماً جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں گے تو آپ اس حالت میں اوپر کی آپ نے چادر یوں لی ہوگی. اب آپ جب بیت اللہ کے بالکل سامنے آ رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آنے سے حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے آپ اس طرح سے اپنا جو دایاں شولڈر ہے اس کو ننگا کر لیں گے اور اس طرح سے چادر کو کر لیں گے. اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اجتباء. اجتباء ہے. یہ سنت ہے، مستحب ہے. اگر بالفرض کبھی کوئی شخص بھول جائے تو وہ اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا. تو یہ آپ اجتباء کر لیں گے اور حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اب بالفرض آپ امیجن کریں کہ یہ حجر اسود کا کارنر ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ میں یہ حجر اسود کا کارنر ہے. اب آپ نے حجر اسود کے جب سامنے آنا ہے، سامنے آنے سے پہلے آپ نے اجتباء بھی کر لیا، نیت بھی کر لی. اب جب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ گرین لائٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیچھے کی طرف. تو اب یہاں پر آ کر حجر اسود کے بالکل سامنے بیت اللہ کے سامنے ہو کر آپ 3 کام کریں گے. پہلا کام کیا ہے؟ استقبال قبلہ. استقبال کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف جو ہے نا جہت کو متعین کرنا، اس کی بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کریں گے. اور جس طرح سے آپ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو یہاں تک آپ کانوں تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، نیچے ہاتھ کر لیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ پڑھیں، استقبال قبلہ. کیا کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ. یہ حجر اسود ہے سامنے نا، تو حجر اسود آپ کے رائٹ شولڈر، یہ جو رائٹ شولڈر ہے اس کی ایک طرف ہوگا. آپ حجر اسود سے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس طرف. تو یہ آپ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو کے پہلا کام کریں گے استقبال قبلہ کا. استقبال قبلہ میں پھر آپ کو دہرا رہا ہوں، کانوں کو جو ہے نا وہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ دعا پڑھ لیں گے. اور ساتھ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مختصر دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا کام کیا کریں گے؟ آپ اب یہ استلام کریں گے. استلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ حجر اسود کی طرف اپنی 2 یہ ہتھیلیوں کو کریں گے یوں اس طرح سے، اور اس کی طرف کرنے کے ساتھ آپ اس کو واپس یوں چوم لیں گے.
حجر اسود کو ہاتھ لگا کر چومنا اور دور سے اشارہ کر کے چومنا یہ برابر ہے. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کہ حجر اسود کے اوپر پاس جا کر وہ اس کا جو نا بوسہ لیں گے تو بوسہ ہوگا، اس سے پہلے اس کے بغیر بوسہ نہیں ہوگا، یہ مطلب بالکل بیس لیس سی بات ہے. اور بڑے محبت کے ساتھ استلام کریں. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے یہ استلام کرنا گویا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہو. تو محبت کے ساتھ استلام کریں، ان کیفیات کے ساتھ کہ میں جب اپنے ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوں گویا میں اللہ کے ہاتھوں کے اوپر جو نا اللہ کے ہاتھ کما یلی کو شانی جیسے اللہ کی شان، تو گویا کوئی شخص اللہ کے ہاتھ کے اوپر بوسہ دیتا ہے. تو اپنے یہ ہاتھوں کو بیت اللہ کی طرف متعین بیت اللہ کی طرف کر کے آپ استلام کر لیں گے. استقبال کے اندر آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے، بیت اللہ کی طرف سینہ ہوگا. لیکن استلام کے لیے آپ کو اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح سے طواف کر رہے ہوں گے تو جب آپ بالکل تھوڑا سا حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے تو آپ یہ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد دوبارہ پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے. اب یہاں سے آپ کا ایک چکر کا آغاز ہو جائے گا. دوبارہ جب پورا آپ چکر کاٹنے کے بعد دوبارہ جب آپ دوسرے چکر سٹارٹ کر رہے ہوں گے پھر آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ سینہ نہیں پھیرنا اپنے طواف کے دوران، دور سے بس یوں اشارہ کر دیں گے حجر اسود کو دیکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح سے آپ 7 چکروں کو مکمل کر لیں گے اور 7ویں چکر کے اختتام کے اوپر آپ کا 8واں استلام ہو جائے گا. کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب آپ نے سٹارٹ کیا تو پہلے استلام آپ نے کر لیا، پھر ایک ایک چکر کے ساتھ آپ استلام کرتے رہے تو 7 چکروں کے ساتھ آپ کے 8 استلام ہو جائیں گے. تو اس طرح سے آپ اپنا جو ہے نا وہ طواف کے اعمال کو مکمل کر لیں گے. طواف کے لیے کچھ اہم چیزیں جو ہے نا وہ یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے. وضو کے بغیر طواف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس لیے باوضو ہو کر ہی طواف ادا کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں. کئی لوگ ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف دیکھیں، یہ بہتر نہیں ہے. بس اس ٹائم پہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رکھے رہیں. اور ہر چکر میں لوگوں نے وہ کتابیں لی ہوتی ہیں کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا. یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی طرف سے کچھ دعائیں اس خاص موقع کے اوپر ثابت ہیں، لیکن وہ جو کتابوں کے اندر عموماً دعائیں لکھی ہوتی ہیں پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، وہ اس موقع کے اوپر کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں. وہ مطلقاً دعائیں، مسنون دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. تو ان کی جو ہے نا مختلف لوگوں نے اس کو چکروں کے اوپر تقسیم کر دیا ہے. وہ جو ہے نا ساتھ جو ہے نا وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم دعا مانگ کے آ رہے ہیں اللہ سے، اور ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کو ٹکریں بھی لگ رہی ہوتی ہیں. تو ایذائے مسلم زیادہ بڑا جرم ہے. ایذائے مسلم کے اندر جو ہے نا وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، وہاں پر آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو وہ جو دعائیں ہیں اگر یاد ہے زبانی تو زبانی دعائیں مانگتے رہیں اللہ سے، اردو کے اندر مانگ لیں دعائیں. ہاں جب آپ رکن یمانی کی طرف آئیں گے، رکن یمانی کون سا کارنر ہوتا ہے؟ یہ حجر اسود سے جو پچھلا کارنر ہے نا وہ رکن یمانی کا ہے. جب آپ رکن یمانی سے آگے حجر اسود کی طرف آ رہے ہوں گے تو اس موقع کے اوپر ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. تو یہ دعا ہے. ہاں اس کارنر سے اس مطلب رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جب آپ طواف کریں تو اس موقع پہ یہ دعا پڑھ لیں، اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے. باقی طواف کرتے ہوئے جو دعائیں دل میں آتا ہے مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، جو ہے نا اردو کے اندر دعائیں مانگ لیں، جو دل میں آتا ہے پڑھ لیں. قرآن کی تلاوت، کوئی حافظ ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. کوئی خاص ذکر باقی جو ہے نا منقول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مطلقاً دعائیں کرنا ہے. آپ دعائیں کریں. آپ جب ملتزم کے سامنے سے، میں ملتزم بول رہا ہوں تو آپ کو ملتزم سمجھ آ جانا چاہیے، جب آپ ملتزم کے سامنے سے گزریں تو اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں. جو اہم دعائیں ہیں وہ ملتزم کے سامنے گزرتے ہوئے مانگیں اللہ سے، جو اللہ سے آپ نے مانگ کے منوانا ہے وہاں پہ نا. تو دعاؤں سے متعلق یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ایک نا دعاؤں کی بھی چیک لسٹ بنا لیں. ابھی سے لکھ رہے میں نے اللہ سے مانگنا کیا، جا کر اسپیسیفک دعائیں مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے. اور ابھی سے جو ہے نا آپ کو مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، میں اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو میں نے اللہ سے ڈیمانڈز کیا اپنی رکھنی ہے. تو اپنی ڈیمانڈز کی پوری ایک لسٹ بنا لیں ابھی سے کہ میں نے اللہ سے مانگنا کیا ہے. تو یوں آپ جو ہے نا وہ طواف مکمل کریں گے. اور طواف سے متعلق ہاں دوسری چیز یہ کہ اگلی چیز طواف سے متعلق اہم یہ ہے،
ہر چکر جب مکمل ہوگا تو چند لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے، مطلب ایک جو ہے نا سیکنڈ کے لیے آپ ہلکا سا رکیں گے اور وہ استلام کریں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ اب جو پہلے 3 چکر ہیں نا، یہ امپورٹنٹ ہے، جو پہلے 3 چکر ہیں ان پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رمل کے اندر 3 کیفیات ہوتی ہیں۔ پہلی کیفیت ہے کندھے ہلا کر چلنا، ٹھیک ہے، کندھے، یہ دیکھیں، کندھے ہلا کر چلنا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ رمل کرنا بھی سنت ہے۔ اور رمل کہتے کسے ہیں؟ کندھے ہلا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، سینہ تان کر چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلنا۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ کندھے ہلا کر چلنا اور اکڑ کر سینہ تان کر چلنا، اور تیسرے نمبر پہ چھوٹے چھوٹے قدم لینا۔ یعنی کہ اگر آپ رمل کی کیفیت دیکھیں تو یوں ہوگا، آپ سینہ اٹھائیں گے، سینہ چھاتی اوپر کی طرف ہوگی، اور اکڑ کر، جس طرح سے ایک پہلوان اکھاڑے کے اندر اترتا ہے نا، اس طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے یوں اپنے سینے کو اوپر کی طرف۔ یہ رمل کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ اللہ کو عموماً قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تکبر کے ساتھ مت چلنا۔ اب یہ حج کے موقع پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو بالکل عمومی احکامات کے خلاف ہیں۔ یہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ تکبر کے ساتھ چلنا ہے، یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا ہے کہ جب یہ پہلے 3 چکر لگا رہے ہوں گے تو اس کے اندر رمل کیا جائے گا، رمل کیا جائے گا۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ اگر نفلی طواف کر رہے ہیں تو نفلی طواف کے اندر رمل نہیں ہے۔ رمل اس طواف کے اندر ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہو، چونکہ ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں ابھی، تو اس کے بعد ہم نے سعی بھی کرنی ہے، تو اس لیے اس کے اندر رمل ہوگا۔ اگر آپ صرف نفلی طواف کر رہے ہیں تو نفلی طواف کے اندر رمل نہیں ہوگا۔ رکن یمانی جو میں آپ کو بتا چکا، رکن یمانی کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ لگانا اگر ایکسیسیبل ہو تو سنت ہے، لیکن پھر بھی اس سنت کے اوپر اب عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رکن یمانی پہ کیا لگی ہوگی؟ خوشبو لگی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، اگر آپ کی ایکسیس کے اندر ہے، آپ بالکل قریب کر رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر رکن یمانی کے اوپر ہاتھ لگا کر جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، بوسہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، لوگ یہ غلطی کر ہوتے ہیں، جس طرح حجر اسود کے اوپر آپ کے پاس اگر استلام کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ رکن یمانی کے اوپر بھی نا استلام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ رکن یمانی کا اشارہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر رکن یمانی آپ کے ہاتھ کی دسترس کے اندر ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس کو ہاتھ لگا کے اس کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے اور 8 استلام مکمل ہو گئے۔ آپ کا عمرے کے 2 بڑے ارکان مکمل ہو گئے۔ پہلا رکن کون سا تھا؟ پہلا رکن، اونچی آواز آنی چاہیے آپ لوگوں کی، پہلا رکن کون سا تھا؟ احرام۔ اور دوسرا رکن کون سا تھا؟ طواف۔ اب آپ نے احرام کے بارے میں بھی سمجھ لیا، طواف کس طرح سے کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی سمجھ لیا۔ طواف نا 7 چکروں کا نام ہے، طواف نا ایک چکر کا نام نہیں ہے، 7 چکروں کا نام ہے۔ اب آپ نے اگر بعد میں نفلی طواف بھی کرنے ہیں تو آپ اسی طرح سے یہ 7 چکر لگائیں گے اور 2 نفل جو ہے نا پڑھیں گے واجب الطواف، آپ کا طواف ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یہیں پہ سمجھ لیں کہ بیت اللہ کے اندر سب سے بڑی عبادت اور سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ طواف کرنا ہے۔ عمرے سے بھی بہتر طواف کرنا ہے۔ اگر آپ نفلی عمرہ کریں نا، عمرے سے بھی بہتر کیا ہے؟ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اور ایک ٹارگٹ بھی سیٹ کریں اپنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہاں جا کے کیا اعمال کرنے ہیں، اپنے ڈیلی ٹارگٹس رکھیں کہ میں نے بالفرض ہر نماز کے بعد ایک طواف کرنا ہے، میں نے اتنے عمرے کرنے ہیں، میں نے اتنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے ایک اپنے ٹارگٹس، میں آپ کو کچھ چیزیں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، اپنی دعاؤں کی بھی ایک لسٹ ابھی سے بنا لیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے وہاں پہ جا کے ڈیلی بیس پہ آپ کا ایک اسکیجول کیا ہوگا، وہاں پہ ایک اسکیجول ضرور بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے وہاں پہ کچھ ٹارگٹس لے کے جانے۔ مکہ کے ٹارگٹس اور ہیں، مدینہ کے ٹارگٹس اور ہیں۔ مکہ میں کیا ٹارگٹس آپ نے سیٹ کرنے ہیں؟ سب سے پہلا ٹارگٹ آپ لوگوں نے یہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ مکہ کے لیے بھی مدینہ کے لیے بھی ہے، آپ نے سب سے بڑا ٹارگٹ یہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مطاف میں پڑھنی ہے۔ مطاف نیچے اگر آپ جا سکتے ہیں، نہیں تو اوپر پڑھ لیں، ٹھیک۔
دوسرا بڑا ٹارگٹ یہ کہ آپ اپنے پاس اپنی صحت کے مطابق جتنا آپ جو ہے نا وہ کر سکتے. بعض لوگ، میں اپنے کئی میرے دوست ہیں، میں ان کو بائی فیس جانتا ہوں، وہ ایک دن کے نا 30 طواف کرتے ہیں. 30 جو جاتے ہیں، آپ ماشاء اللہ جاتے ہیں فیصل بھی، تو ان کو پتہ 30 طواف کرنا نا، یہ مطلب عملی طور پہ پاسبل نہیں لگتا، لیکن وہ صبح سے لے کے شام تک طواف کر. بہرحال میں نہیں کہوں آپ 30 طواف کریں، لیکن اپنی ہیلتھ کو دیکھ کر، اپنے اسکیجول کو دیکھ کے ایک منیمم کوانٹٹی ضرور لاک کریں کہ میں نے دن کے اندر اتنے طواف کرنے، ایک ٹارگیٹ سیٹ کر کے جائیں اعمال کا. تو ایسے لوگ ہیں بہرحال جو دن کے 2 عمرے کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے، اور طواف بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے اتنے. اچھا، اب آپ نے جب طواف کے ساتھ چکر مکمل کر لیے تو وہ مقام ابراہیم جو میں نے آپ کو بتایا، مقام ابراہیم، آپ مقام ابراہیم کی سیدھ کے اندر آ کر پیچھے، اگر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے، ٹھیک ہے، آسانی سے جگہ ملے، ضروری نہیں کہ آپ اس مقام ابراہیم کے پیچھے ہی آئیں، ہاں مستحب ہے، بہتر ہے. اگر آپ کو آسانی سے جگہ مل جاتی ہے تو مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر سیدھ کے اندر 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھیں گے. یہ نفل پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. اگر اس ٹائم پہ بالفرض مکروہ وقت ہے نوافل کا، جیسے عصر سے لے کر مغرب کے دوران نوافل نہیں پڑھے جاتے ہیں، اگر مکروہ وقت ہے تو آپ اس کو مؤخر کر لیں گے، مغرب کے بعد وہ نوافل ادا کر لیں گے. تو یہ نوافل ادا کرنا واجب ہے. اور پھر اس نفل پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے، اور خوب پھر اللہ سے دعائیں مانگیں. یہ مانگنے کی گھڑی ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں، دعائیں مانگیں. اور دعا مانگ کے جب فارغ ہو جائے، جلدی نہیں کرنی آپ نے نا. لوگ ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے انہیں احرام اتار دیں، ایسا نہیں کرنا. تحمل سے ایک ایک عمل کرنا، ایک ایک عمل جو ہے نا آہستہ آہستہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا ہے. اپنا آپ دعائیں خوب جی بھر کے مانگے. اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد پیچھے ہی جو ہے نا وہ انہوں نے اب تو جگہ جگہ کے اوپر وہ زمزم کے کولرز رکھے ہوئے ہیں اور نلکے وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں. تو ساتھ جہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ کے بالکل قریب ہی کہیں پہ نا زمزم کے وہ کنواں نہیں، سوری، یہ کولرز پڑے ہوئے ہوں گے. تو زمزم کے کولرز کے پاس آئیں اور خوب پیٹ بھر کے جو ہے نا زمزم پئیں. زمزم پینا، اور زمزم پینے کی دعا بھی اگر یاد ہو تو ضرور پڑھ لیں. اللہم انی اسألک رزقا واسعا، اللہم انی اسألک رزقا. یہ دیکھیں اردو میں مانگ سکتے ہیں، یاد کر لیں، عربی کے اندر بہت اچھا. اللہم انی اسألک رزقا واسعا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وسیع رزق کا، وسیع رزق کا، حلال. اے اللہ میں آپ سے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. وہ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ جس علم کے بعد انسان عمل کے اوپر آ جائے، یہ علم وہ علم نافع کہلاتا ہے. وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، اور ہر بیماری سے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں. یہ بہترین جو ہے نا وہ، آپ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، اپنی اس جو ہے نا اس پانی کو پیتے ہوئے اس بیماری سے جو ہے نا نجات کی نیت کر لیں. کسی کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کچھ بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بتایا کہ یہ جو زمزم ہے، یہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. تو خوب پیٹ بھر کر زمزم پیئیں. آپ نے طواف کر لیا، 2 نفل پڑھ لیے، دعائیں مانگ لی، اس کے بعد آپ نے جو نا زمزم پی لیا. اب آپ زمزم پینے کے بعد آگے جائیں گے. اگلا مرحلہ کون سا ہے طواف کا، عمرے کا؟ کیا کرنا ہے اب آپ نے؟ اگلا کام سعی کرنا، تیسرا کام جو بتایا تھا. اب سعی کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ واپس جو حجر اسود ہے اس کے سامنے آئیں گے اور 9واں استلام کریں گے. تو کل 9 استلام ہے. استلام کیا ہوتا ہے آپ سمجھ چکے ہیں. تو آپ 9واں استلام کر کر اوپر کی طرف جو ہے نا انہوں نے پورا ایک نا وہ سارے بورڈز لگے ہوں گے، وہاں پہ لکھا ہوگا کہ ٹورڈ صفا اینڈ مروہ. تو آپ اوپر بورڈ کو دیکھتے ہوئے اوپر کی طرف چلے جائیں گے، صفا اور مروہ کے جو ہے نا وہ اگلے رکن کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو اگلا اب اہم تیسرا کام کون سا ہے؟ صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے. 2 کام مکمل ہو گئے. احرام کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا، طواف کے بارے میں سمجھ لیا، اور تیسرا کام کیا ہے؟ سعی کرنا. اب سعی کیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے وہ دیکھ لیجئے. بہتر یہ ہے، یہ مستحب اعمال ہے. جب آپ اوپر صفا پہاڑی کے پاس جائیں تو وہاں پہنچ کر 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یاد ہو تو پڑھ لیں، نہیں یاد ہو تو کوشش کر لیں یاد کرنے کی، یہ جو دعائیں ہیں اسی طرح سے آپ کی جو ہے دعاؤں کی ووکیبلری بھی انکریز ہوگی۔ تو جب آپ صحیح کیا ہے ان شارٹ، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کا لگانا یہ صحیح کہلاتی ہے۔ یعنی آپ صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر لگائیں گے، ٹھیک ہے، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا، یوں آپ 7 چکر پورے کریں گے، آپ کا 7واں چکر مروہ پہ پورا ہوگا۔ اب جو لوگ نہیں سمجھ کے جاتے، سیکھ کر جاتے، وہ بیچارے نا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ایک چکر شمار کرتے ہیں اور یوں وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں عمرہ کرنا تو بڑا اوکھا کام ہے جی، 14 چکر لگا رہے ہیں، اور تو سیکھیں گے نہیں تو پھر ایسی جو ہے نا وہ ٹربلز کے اندر جو ہے نا خود شکار ہوں گے۔ تو صفا صحیح کیا ہے؟ 7 چکر لگانا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا، اس طرح سے 7 چکر لگانا، یہ صحیح ہے۔ اب آپ جب صفا کے اوپر آئیں گے تو آپ صفا کے اوپر آ کر جو ہے نا یہ تکبیرات پڑھیں گے، اور بیت اللہ کی طرف جو ہے نا، اب امیجن کر لیں یہ بیت اللہ ہے، آپ بیت اللہ کی طرف آ کر صفا پہاڑی کے اوپر نا بیت اللہ کی طرف آ کر رخ کر کے اپنی جو ہے نا وہ دعائیں مانگیں گے، خوب دعائیں مانگے، ہر موقع پہ دعائیں ہیں، دعائیں ہیں۔ اللہ وہیں پہ کھڑے کھڑے اللہ سے بیت اللہ جو ہے نا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خوب دعائیں مانگے، خوب دعائیں مانگے، ریپیٹیٹیو دعائیں مانگے، بار بار وہی چیزیں مانگے اللہ سے جو آپ نے وہ دعاؤں کی ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ اللہ میں نے یہ لے کر جانا ہے یہاں سے، اور یہ بھی کہیں اللہ سے کہ اللہ میں نے اسی سفر پہ لے کے جانا ہے۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے نا اپنی ماں سے، اسی طرح سے ضد کریں اللہ سے کہ اللہ میں نے لے کر جانا۔ اللہ سے اس انداز میں پیار سے محبت سے مانگے، اور دعا مانگنے کا بھی طریقہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ دعا کے بھی آداب ہیں۔ دعا مانگتے وقت سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں، دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا درود پڑھیے، اور تیسرے نمبر پہ پھر دعا مانگے جو مانگنی ہے، اور آخر میں جو ہے نا درود شریف پڑھیں۔ تو دعا مانگنے کی بھی آداب ہے، دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگیے۔ اچھا، آپ نے صفا سے شروع کیا، جب آپ مروہ پہ جائیں گے تو پھر وہاں پہ مروہ پہ پہنچ کے بھی یہی عمل دہرائیں گے۔ آپ مروہ پہ پہنچ کر پھر بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے اور پھر دعائیں مانگیں گے، یوں آپ 7 چکر مکمل کر لیں گے۔ ان 7 چکروں کے جو ہے نا صفا اور مروہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو میلین اخزرین کہا جاتا ہے۔ میلین اخزرین، یہ اس طرح کے گرین لائٹس لگی ہوں گی، یہ شاید ہاں اسی طرح کی لائٹس لگی ہوں گی۔ تو یہ ان لائٹس کے جب پاس سے گزریں تو یہاں پہ دوڑنا وہ نہیں، اسپرنٹ نہیں لگانی، تیز چلنا، یہ جو ہے نا وہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ حضرت حاجر، یہ صفا اور مروہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی عبادت کا حصہ بنا دی ہے۔ وہ حاجرہ علیہ السلام، اگر آپ اس پورے واقعے کو ریکال کریں، کیونکہ پیچھے پوری ایک نا اس کے پیچھے ایک نا وہ ہسٹری ہے ان اعمال کے پیچھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے، اللہ کا حکم ہوا، بیت اللہ پہنچے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ موجود تھے، دودھ پیتے بچے تھے، حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چلے گئے، حاجرہ علیہ السلام پیچھے بھاگ رہی ہیں اور پوچھ رہے ابراہیم سے، اے ابراہیم آپ ہمیں اس انجان اور بیابان وادی کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کا ان کے جو ہے نا سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ حاجرہ علیہ السلام پھر پوچھ رہی ہیں، اللہ امرا کا بھی حاضہ، اے ابراہیم یہ بتا دیجیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو اس چیز کا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام وہاں پہ کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، جب دور سے بچے اور بیوی نظر آنا بند ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف پلٹے اور دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ ان کی محبت، ان لوگوں کی محبت جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، ان کے لیے رزق کو کھول دیجئے، اور یہ تیرے جو ہے نا نمازی اور عبادت گزار بندے بن جائے۔ تو یہ جب حاجرہ علیہ السلام جو ہے نا وہ کھانے کی تلاش میں، پینے کی تلاش میں، کسی قافلے کی تلاش کے اندر جو ہے نا اس صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھیں، پھر مروہ کی طرف چڑھتی تھیں، درمیان میں یہ نشیبی جگہ تھی
جب اس کے ادھر سے گزرتی تھی تو اسماعیل علیہ السلام نظر آنا بند ہو جاتے تھے، تو یہاں سے ذرا دوڑ کے وہ تیزی سے گزرتی تھی تاکہ اسماعیل علیہ السلام پہ ان کی نظر پڑتی رہے، تو اللہ نے اس کو بھی جو ہے نا ظاہرین ان کے لیے ایک سنت بنا دیا۔ تو جب یہ میلین اخضرین در حقیقت میں وہ جگہ ہے جہاں پہ حاجرہ علیہ السلام تیز چلی تھیں، تو یہاں پہ آج ہمارے لیے بھی افضل یہ کہ یہاں سے ہم تیز چلتے ہوئے گزریں، بھاگتے ہوئے چلیں۔ ہاں، مرد بھاگیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، یہ مردوں کے لیے ہے۔ دیکھیں اللہ نے جگہ جگہ کے اوپر نا عورتوں کے پردے کا خیال رکھا ہے، کیونکہ جب عورت بھاگے گی تو اس کی بے پردگی کا احتمال ہے، تو مرد بھاگیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ یہ سارے کام آپ وضو کی حالت میں کر رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی احتیاطاً سمجھ لیں کہ اگر جو ہے نا بالفرض صحیح جو ہے کے لیے صحیح میں اگر کسی کا وضو نہ ہو تو اس کی صحیح ادا ہو جائے گی، لیکن طواف کے لیے وضو شرط ہے، صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر کسی کا طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو کچھ نہیں کریں گے، آپ وہیں سے واپس لوٹیں گے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، مطاف کے اندر ہی نیچے انہوں نے وضو کی جگہ بنائی ہوئی، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی وضو کی جگہ موجود ہے، مطاف کے اندر ہی موجود ہے، واش رومز نہیں ہیں، انہوں نے پانی کے پورا جو ہے نا وہ بنائے ہوئے وضو خانے بنائے ہوئے، تو آپ وہیں سے واپس ان وضو خانوں کی طرف آئیں گے، کسی سے پوچھ لیں گے جو وضو خانے وغیرہ کہاں پہ ہیں، وہاں پہ لکھا بھی ہوگا ایبلیوشن ایریا لکھا ہوگا، تو وہاں پہ آپ جا کے وضو دوبارہ کریں، واپس جس جگہ سے چھوڑا سا دوبارہ شروع کر دیں وہاں سے طواف، ٹھیک ہے۔ جبکہ صحیح کے اندر وضو کرنا شرط نہیں، اگر بالفرض وضو ٹوٹ جائے تو صحیح ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ساری چیزیں باوضو کریں۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ احرام، طواف اور صحیح، 3 کام ہو گئے۔ اب آخری کام کیا ہے عمرے کا؟ کہ آپ حلق کروائیں گے۔ یہ حلق اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عمومی طور پہ نا یہ بال کٹے ہوئے ہوں، ٹینڈ ہوئی ہو تو انسان اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ حلق اللہ کو بڑا پسند ہے۔ محلقین، قرآن کے اندر محلقین رؤوسہم و مقصرین، تو دیکھیں یہ ٹینڈ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اگر اللہ کو ہم ایسے جو ہے نا وہ ٹینڈ والے پسند ہیں تو ہم بالوں کو کٹوا لیں، اللہ کے لیے بالوں کو کٹوا لیں، فیشن بعد میں کر لیجیے گا آ کر واپس۔ تو کئی جو ہے نا ینگسٹر جو ہے نا وہ ذرا ہوتے ہیں یار کیا مطلب آڈ لگیں گے اگر ہم بال کٹوا لیں گے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کو پسند آ رہے ہیں، کٹوا لیں اللہ کے کہنے کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا کہ اللہ رحمت نازل فرما محلقین کے اوپر، حلق کرنے والوں کے اوپر۔ 3 دفعہ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی، اور 4تھی دفعہ مقصرین کا۔ قصر بھی کروایا جا سکتا ہے۔ قصر کتنا کروایا جائے گا؟ دیکھیں 1 انچ کے برابر اگر جو ہے نا وہ اگر آپ کے بال 1 انچ سے زیادہ ہیں، بڑے ہوئے ہیں، لمبے بال ہیں یعنی کہ، تو پھر آپ تقریباً 1 انگلی کا جو پورا ہوتا ہے نا 1 انچ کے قریب اتنے جو ہے نا وہ بال پورے سر کے کاٹیں گے، تو آپ کا قصر ہو جائے گا۔ قصر بہتر ہے کہ حلق پورا کروا لیں، لیکن اگر کسی کے بال ہیں اس سے چھوٹے، جیسے اس ٹائم پہ میرے بال ہیں چھوٹے ہیں 1 انچ سے، اب مجھے حلق ہی کروانا پڑے گا، اس کے اوپر میں قصر نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو مجھے حلق ہی کروانا پڑے گا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مروہ کے اوپر نا لوگوں نے کینچیاں پکڑی ہوئی ہوں گی اور کینچی سے چھوٹے چھوٹے سے بال بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بات یاد رکھیں، وہ شوافع کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ اگر کسی پورے سر میں سے کچھ حصہ بھی کاٹ لیا جائے تو ان کے نزدیک قصر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے نا چونکہ اکثر لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرے، تو احناف کے نزدیک پورے سر کے بالوں کا قصر کرنا پڑے گا۔ وہ چھوٹی سی کینچی سے آپ صرف اپنا اتنے سے بالوں کا قصر نہیں کریں گے، پورے سر کا کریں گے۔ بڑی اہم چیز ہے، جب آپ یہ حلق یا قصر کریں گے پھر احرام کی پابندیاں ختم ہوگی آپ کے اوپر، پھر آپ کی بیگم آپ کے اوپر حلال ہوگی، اس سے پہلے حلال نہیں ہوگی، پھر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ تو بیگم حلال کرنی ہے تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یاد رکھیں، خواتین کیا کریں گی، خواتین اپنا قصر کیسے کریں گی؟ تو جو شوہر ہیں وہ شوہر ہی جو ہے نا تقریباً سمجھ لیں 1 انچ کے قریب اس کے جو آخر سے جو اپنی بیگم کے بال پکڑ کے خود کاٹ دیں۔ میں یہاں پہ کچھ آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ جنہوں نے تو پکا ارادہ کیا انہیں جا کے وہ حلق کی کرنا ہے، تو بہتر یہ کہ اپنے یہاں سے نا بال چھوٹے کروا کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، چھوٹے کروا کے چلے جائیں۔ یہ مطلب ٹیکٹکس ہیں اگر آپ کس میں کمفرٹیبل ہیں، اور اگر یہ ارادہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ عمرے کرنے تو اپنے پاس ایک اچھا سا نا وہ جلٹ کا وہ لے لیں، جلٹ 5G کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس لے کر یہاں سے چلے جائیں۔
تو خود ہی اپنا حلق کر لیں، کیونکہ وہاں پہ وہ آپ نے جانا ہے نائی کے پاس، تو پورا آپ کو کلاک ٹاور میں آگے جانا پڑے گا، ٹائم صرف بچانے کی بات ہے. تو آپ اپنے ہوٹل کے اندر آ جائیں اور خود جو ہے نا وہ جلٹ بلو 5 سے اپنا خود جو ہے نا وہ حلق بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا، اگر باہر سے کروانا ہے تو ضرور کریں. وہ عام دنوں میں 5 ریال 10 ریال لے رہے ہوتے ہیں، حج میں ذرا ان کا سیزن ہوتا ہے، تو جہاں پہ کوئی ذبح ہو جائے تو ذبح کر لیتے ہیں. تو جی یہ 4 اعمال آپ کے مکمل ہو گئے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا.